یہ اہل بیت کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے معیار بنا رہے ہیں۔ یہ جو دو ٹرمز استعمال ہوئی ہیں حدیث میں، ایک اہل بیت کی اور ایک آل رسول کی، اہل بیت نبی یا آل رسول، تو کیا ان دونوں میں بھی فرق ہوگا؟ بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل الحدیث ہیں، ان میں سے کسی ایک کے ممبر پہ بتائیں آج تک اہل بیت کے خلاف گستاخی ہوئی؟ بتائیں۔ میرے اہل بیت کا تم نے میری وجہ سے خاص خیال رکھنا ہے۔ اگر ایک انسان صحابہ کے ساتھ کھڑا ہے تو وہ اہل بیت کے ساتھ نہیں کھڑا۔ خرابی یہ ہے، یہ لوگ ذات افضل مانتے ہیں، بات افضل نہیں مانتے۔ یہ نقطہ گولڈن ورڈ۔ اگر ایک عام صحابی جو خلفائے ثلاثہ میں سے نہیں ہے، ان سے ہٹ کے ہے، عام صحابی اور اہل بیت کے کسی فرد کا اگر تقابل کیا جائے تو اس میں فضیلت کس کی زیادہ ہوگی؟ جن کو دعا کر کے اہل بیت میں شامل کروایا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تو اہل بیت ہو گئے، اور جن کو اللہ نے اور خود وہی والی زبان سے، اپنی سچی زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت قرار دیا، وہ اہل بیت سے خارج کر دیے گئے۔ اللہ کی قسم، ان کی شکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی، اور علی رضی اللہ عنہ پاس بیٹھے مسکرا رہے تھے، کندھے کے اوپر اٹھانا، پیار کرنا، محبتیں کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں نہد ڈیجیٹل۔ محرم الحرام کی سیریز میں آپ کا ہوسٹ حافظ عرفان شفیق حاضر خدمت ہے، اور آج جس اہم موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا ذکر و تذکرہ ہمارا موضوع بحث ہے۔ اور ہمارے ساتھ جو معزز مہمان موجود ہیں آج کے اس پروگرام میں، وہ سب سے پہلے فضیلت الشیخ مفتی عبدالرحمن عابد حفظہ اللہ تعالی ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کے دوسرے مہمان فضیلت الشیخ مفتی عبدالمغیث حفظہ اللہ تعالی ہیں۔ ان دونوں بزرگوں کا، شیوخ کا اس پروگرام میں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شیخ صاحب آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ آپ جزاک تشریف لائے اللہ مفتی خیر۔ صاحب، آپ کا شکریہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام جو اہل بیت سے متعلق ہے، بنیادی طور پہ یہ 3 نکات پہ مشتمل رہے گا۔ سب سے پہلا نقطہ جو آج زیر بحث ہوگا وہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے فضائل سے متعلق ہوگا، کیونکہ بعض لوگوں نے معاشرے میں یہ غلط فہمیاں پھیلا رکھی ہیں کہ اہل بیت کے فضائل نہیں بیان کیے جاتے، یا جو لوگ رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کی بات کرتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں، ان کی عظمت و فضیلت کو بیان کرتے ہیں، وہ اہل بیت کو نہیں مانتے۔ یہ ایک بالکل بیکار، بے فائدہ اور عبث بات ہے، اور ایک الزام ہے جو بغیر تحقیق کے لوگوں نے گھڑ رکھا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کا جو پہلا نقطہ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ اہل بیت رسول اللہ علیہ السلام کے جو گھرانے کے لوگ ہیں ان کے فضائل کیا ہیں۔ اور ویسے تو انفرادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو ہر شخصیت ہی اپنی ایک تاریخ رکھتی ہے، اور فضیلت و اہمیت میں اور سیرت و کردار میں ان کا ثانی نہیں ملتا ہمیں دنیا میں، لیکن جو اجتماعی طور پہ اوورال ان کے فضائل کتاب و سنت میں بیان ہوئے ہیں، ہم اختصار کے ساتھ ان کو اپنے موضوع کا حصہ بنائیں گے۔ اور جو دوسرا نقطہ ہے ہمارے آج کے پروگرام کا، وہ اہل بیت کے جو افراد ہیں ان کی تعیین سے متعلق ہے۔ آج کا اگر آپ پروگرام مکمل دیکھیں گے تو اس پروگرام کے بعد آپ جان جائیں گے کہ اہل بیت کے افراد کون ہیں، کون کون ان میں شامل ہیں، اور اس سے متعلق جو دیگر تفصیلات ہوں گی وہ آج ڈسکس ہوں گی۔ تیسرے نمبر پہ جو تیسرا نقطہ ہوگا اہل بیت سے متعلق، وہ خلفائے ثلاثہ رسول اللہ علیہ السلام کی ازواج یا دیگر صحابہ کرام کے ساتھ ان کا تعلق کیا تھا، اس تعلق کی جو بنیادیں ہیں وہ کیا تھیں۔ یہ بھی آج کے پروگرام میں زیر بحث رہے گا، کیونکہ بعض لوگوں نے اس حوالے سے بھی بہت ساری غلط فہمیاں معاشرے میں پھیلا رکھی ہیں۔ تو کتاب و سنت کی روشنی میں ہم ان بنیادی 3 نکات کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں ان بنیادی 3 نکات کو ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم ان تینوں نکات پہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے اہل بیت کے فضائل سے متعلق ہم بات کریں گے فضیلت الشیخ مفتی عبدالرحمن عابد صاحب سے۔ اور ہم شیخ صاحب آپ سے جو پہلا جو سوال ہے، جو ہمارا آج کا نقطہ ہے، وہ اہل بیت کے فضائل سے متعلق ہے۔ آپ روشنی ڈالیے
اس نقطے پہ اور کتاب و سنت سے بتائیے کہ اہل بیت کے کیا فضائل ہیں اور کیا منقبت ہے جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے یا قرآن مجید کے ذریعے ہمیں بتائی گئی ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہہ کر آپ کی دعوت کو قبول کرنے والے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سب کی جو سب سے بڑی منقبت اور فضیلت ہے نا، وہ یہ ہے کہ انہیں اللہ مالک الملک نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف عطا فرمایا ہے۔ بے شک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑی ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بالکل، آپ کی باتیں سنی ہیں، آپ کی مجالس اٹینڈ کی ہیں۔ تو یہ جو شرف ہے نا، اگر میں کہوں آسمان کے نیچے، اللہ کی زمین پر، اولاد آدم میں انبیاء کے بعد سب سے بڑا شرف ہے، تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے اور نہ کوئی غلط بات ہے۔ بالکل صحیح۔ انبیاء کے بعد اولاد آدم میں سب سے افضل یہی اہل بیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لبیک کہنے والے تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ صحابی کا تو ہر انسان کو پتہ ہے کہ صحابی کس کو کہتے ہیں۔ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں ہی وہ اس دنیا سے چلا گیا، خواہ یہ ملاقات ساری زندگی میں 1 منٹ کی تھی۔ یہ جو 1 منٹ کی ملاقات والا شخص ہے نا، جس نے اسلام کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، ساری دنیا کے اولیاء، کتب، ابدال، علماء، عاملین سب اکٹھے کر لو، اس ادنا صحابی کے اور ادنا اہل بیت کے فرد کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے، نہیں پہنچ سکتا۔ بالکل صحیح۔ کیونکہ یہ جو صحبت کا شرف ہے نا، یہ اللہ رب العالمین کی دین ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ یہ انسان کو اپنے تجربے سے یا اپنی محنت سے نہیں ملتا، کیونکہ کئی ایک لوگ ایسے تھے جو رسول اللہ علیہ السلام سے ملنے کا شوق رکھتے تھے یا آپ کے دور میں موجود تھے، نہیں مل سکے، نہیں پہنچ سکے۔ اور بے شمار ایسے لوگ تھے جو مسلمان ہی نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، آپ کو انہوں نے دیکھا بھی ہے۔ تو یہ شرف اللہ رب العالمین نے جو بخشا ہے، یہ اہل بیت کو بھی یہ شرف حاصل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہے۔ دوسرا، قرآن مجید میں اللہ مالک الملک نے من حیث الطبقہ، پورے طبقے کی حیثیت سے، صحیح، اگر کسی طبقے کو سب سے زیادہ اکرام، انعام اور اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ سے نوازا ہے تو وہ پورے کا پورا صحابہ کا طبقہ ہے، کوئی ایک فرد نہیں۔ سب سے پہلی یعنی آپ کی بات کا یعنی خلاصہ یہ ہوگا کہ اہل بیت کی سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ میں شامل ہیں، ان سب نے ملاقات کی، صحبت میں رہے، دین سیکھا، آپ کو دیکھا اور آپ کا زمانہ پایا۔ تو یہ سب کتاب و سنت میں جتنی بھی فضیلتیں صحابہ کی بیان ہوئی ہیں وہ تمام کی تمام اہل بیت کے لیے جمع، اہل بیت کی فضیلتیں ہیں۔ بہت اچھی بات، پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ مزید جو اسپیسیفکلی خصوصی طور پہ کتاب و سنت میں اہل بیت کے لیے کہا گیا ہے، میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی پر مکے سے جب آپ مدینہ طیبہ آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ بالکل صحیح۔ خطبہ ارشاد فرمانے کی ایک وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ، ان کے دل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق کچھ خلش پیدا ہو گئی تھی۔ بالکل صحیح۔ وہ جنگی کچھ معاملات کی بنا پر
اور کچھ شیطان کی طرف سے ہو سکتی ہے جو ہے نا وہ شبہات جو دل میں آئے ان کی بنیاد پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کی خبر پہنچی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق بعض صحابہ کے ذہنوں میں خدشات پیدا ہوئے ہیں، اور بعض اہل بیت کے متعلق بھی ایسے خدشات کا احساس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ جو خدشات تھا نا، اس خدشے سے صحابہ کو بھی اہل بیت کو بھی بچانے کے لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ لفظ سارے صحابہ کو جو آپ کے ساتھ محو سفر تھے یہ لفظ کہے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ رب العالمین کو یاد کرواتا ہوں، کی یاد دلاتا ہوں۔ بالکل، تم میری اہل بیت کی تنقیص، میرے اہل بیت کے متعلق کسی قسم کے خدشات، کسی قسم کی جو ہے نا تحقیر والا تصور اپنے پاس نہیں پھٹکنے دینا، ان کی محبت میں کمی نہیں آنے دینا، بالکل صحیح، ان کی تعظیم و تکریم میں کمی نہیں آنی چاہیے، بالکل صحیح، ان کی محبت کے اندر کمی نہیں آنی چاہیے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت میں، میرے اہل بیت کا تم نے میری وجہ سے خاص خیال رکھنا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اپنے اہل بیت کو متعین کر کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مخاطب کرنا اور ان کو کہنا کہ ان کا خاص خیال رکھنا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اہل بیت بہت عظیم لوگ تھے، بہت بڑی عظمت تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظمت امت تک پہنچانے کے لیے صحابہ کو بھی مخاطب کیا۔ پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے میں یہ بات بھی کہی تھی کہ ترکت فیکم ثقلین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ ہے، ایک اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری وعترتی، اور میرے اہل بیت ہیں۔ تو اہل بیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ اہل بیت کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے معیار بنا رہے ہیں۔ بالکل، جس طرح اہل بیت کا ایمان ہے، جس طرح اہل بیت نے اللہ کے دین کو قبول کیا ہے، اللہ کے دین پر عمل کیا ہے، اللہ کے دین کی مدد کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے اور داؤ پہ لگایا ہے، اور ساری دنیا کی دشمنی مول لی ہے، جو اس طرح اسلام کے ساتھ جس طرح یہ مخلص ہیں، جو اس طرح مخلص ہوگا نا، اس کا ایمان اللہ رب العالمین کے ہاں معتبر سمجھا جائے گا۔ اور یہ بات قرآن مجید میں اللہ نے سارے صحابہ کے بارے میں کہی ہے، بالکل صحیح، تمام صحابہ کے بارے میں کہی ہے، فَإِنْ آمَنُوا بمثل مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح صحابہ ایمان لائے تو پھر یہ ہدایت والے ہیں۔ تو اس میں بھی اہل بیت بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، اور رسول اللہ نے قرآن مجید میں صحابہ سب کو معیار بنایا جس میں اہل بیت بھی آ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو خصوصی طور پر اہمیت دے دی، وہ اطرتی کہہ کر۔ گویا کہ رسول اللہ علیہ السلام کا صحابہ کو اور پوری امت کو اور قیامت تک کے لیے جو لوگ آئیں گے ان کو یہ میسج دینا کہ میں تمہیں اللہ کی یاد دلا رہا ہوں، اور اللہ کا ذکر کرنا، یہ صحابہ اہل بیت کی عظمت کے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اور پھر رسول اللہ علیہ السلام کا اہل بیت کو ایمان کے لیے معیار بنانا اور قرآن مجید کا صحابہ کو بنانا، اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کا کتاب اللہ کے ساتھ ان کا ذکر کرنا، یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے۔ اور یہ شاید پھر جی اہل بیت کے ہر فرد کی فضیلت پر بہت سے دلائل ہیں، تو وہ دلائل شروع کریں گے تو اس کے لیے تو بڑا وقت بہت لمبا، درکار ہے۔ اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کے لیے ہم الگ سے ایک شخصیت پہ پروگرام بھی ریکارڈ کروائیں اسی نہار ڈیجیٹل پروگرام سے۔ اور اب میں شیخ صاحب کی طرف چلوں گا، عبد المغیث صاحب کی طرف، اور یہی سوال ان کے لیے بھی ہے کہ فضائل سے متعلق جو آپ سمجھتے ہیں کتاب و سنت میں بات ہے، اس پہ آپ بھی روشنی ڈالیے۔ جس طرح ابھی استاد محترم مفتی عبد الرحمن عابد صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے، تو یہ بڑا پیارا پوائنٹ ہے۔ جب آپ سورۃ بقرہ کو پڑھتے ہیں آیت نمبر 137 کے اندر اور آیت نمبر 13 میں،
دو جگہ پہ اللہ رب العالمین نے ایمان کو معیار بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت ایمان کا دعویٰ کرنے والے منافقین بھی تھے اور اہل کتاب بھی تھے، بالکل دونوں کو خطاب کیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، یہ اہل کتاب کو کہا۔ اہل کتاب، آپ پیچھے سے آیات کو پڑھیں، سیاق میں اہل کا کتاب ذکر کو ہے۔ کہا کہ تم اگر مومن بننا چاہتے ہو تو دیکھو جس طرح کے صحابہ اور اہل بیت ایمان والے ہیں ویسے بنو۔ اور شروع میں جو آیت نمبر 13 سورہ بقرہ کی، اس میں کہا کہ آمینو، جو اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ان کو جب کہا جاتا نا منافقوں کو تم ایمان ویسا لاؤ جیسا صحابہ اور اہل بیت لائے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی طرح ایمان لائیں جو بیوقوف ہیں۔ گویا منافقین کے لیے بھی کہا کہ اگر مومن بننا چاہتے ہو تو سیکھو پھر اہل بیت اور صحابہ سے۔ تو اس وقت جو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے ان کے لیے یہ بات تھی۔ آج بھی جو بندے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں نا تو ان کے لیے یہی معیار ہے کہ اپنے آپ کو صحابہ اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح لے کر آؤ ایمان کے اندر۔ اور آپ اندازہ کیجئے یہ جو بات آپ نے کہی تھی نا، یہ ایسے فضول بات ہے جی، جو ہے نا وہ اہل سنت کے لوگ جو ہیں وہ اہل بیت کا تذکرہ نہیں کرتے اور اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، جبکہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ میں آپ سے دعویٰ کرتا ہوں آپ کے چینل پہ بیٹھے ہوئے، مجھے بتائیں اہل سنت کا کلیم کرنے والے جو ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل الحدیث ہیں، ان میں سے کسی ایک کے ممبر پہ بتائیں آج تک اہل بیت کے خلاف گستاخی ہوئی؟ بتائیں بالکل کوئی ایک عالم کوئی ایک بتائیں۔ ایسی مثال بھی نہیں ملے تو گی۔ کوئی ایک نہیں۔ اور جو کہتے ہیں جی ہم جو ہے نا اہل بیت کے محب ہیں اور صحابہ کے محب ہیں، آپ اہل بیت کی محبت بیان نہیں کرتے، ہم تو صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، ان کو تو سننے والے سارے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے اندر تو بغض ہے، لیکن اہل سنہ میں تو کبھی ایسا ہے ہی نہیں۔ اور یہ چیز اصل میں اگر آپ غور کریں تو یہ قرآن پاک کے ان آیات کا مصداق ہے جو سورہ حشر کی آیت نمبر 8 سے 10 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، وہاں پہ 3 کیٹیگریز ہیں۔ اب آپ پہلی آیت میں کیا فرمایا؟ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، وہ جو مہاجر ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخر میں اولئک هم الصادقون، وہ بھی سچے ہو گئے۔ پھر ان کے بعد والذین تبوؤا الدار والایمان، وہ انصار جنہوں نے انصار بھی آ مہاجرین کی مدد کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی فرما دیا اسی آیت کے آخر میں فاولئک هم المفلحون، یعنی مہاجر بھی سچے، انصار بھی فلاح پا گئے۔ اچھا اس آیت کے بعد اگلی آیت کون سی؟ والذین جاؤوا من بعدہم، والذین جو جاؤوا ان کے من بعد آئے۔ بعدہم یقولون ربنا اغفر اغفر لنا لنا، ولاخواننا اپنے لیے بھی الذین، معافی مانگتے ہیں اور اپنے پہلوں کے لیے بھی۔ تو ہم آج ایسے ہی کرتے ہیں، ہم اہل بیت کے بھی ایمان کی تصدیق کرتے ہیں، صحابہ کی بھی، ہم اہل بیت کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں، اصحاب رسول کے لیے بھی کرتے ہیں، اور وہاں پہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ آج اس پر کون کھڑا ہے؟ ہمارے دل میں اہل بیت کے کسی ایک فرد کے لیے کوئی کینہ نہیں ہے، اور نہ صحابہ میں سے کسی ایک کے لیے۔ یہ تو بالکل۔ قرآن کا مصداق ہے۔ تو اللہ کے فضل سے اہل السنہ آج اسی طرح کھڑے ہیں جیسے قرآن نے ذکر کیا ہوا ہے، اور یہ رب کا وعدہ ہے۔ سورہ الحدید کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرق ہے، اہل بیت کے افراد کے فضائل میں فرق ہے، اصحاب رسول میں فرق ہے، ایک جیسے نہیں ہیں۔ شہید جو ہوتے ہیں ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 100 درجے ہے نا، فرق ہے۔ ہر بندہ تقوی، ایمان، عمل کے اخلاص کے اعتبار سے فرق رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے عمل کیے بعد میں کیے ان میں فرق ضرور ہے۔ اور آخر میں یہ کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے اللہ نے ساتھ سب سے وعدہ کیا حسنہ کا ہے۔ وعدہ تو اس کے کیا۔ اوپر کون قائم ہے؟ جو سب سے وعدہ کرتا ہے۔ بالکل آج صحیح۔ بھی آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، آج تو لوگ کھل کر واضح ہو گئے ہیں، ایسے لوگ آ رہے ہیں جو سرعام صاحبین کی تکفیر کرتے ہیں بیٹھ کر۔ اللہ کے فضل سے اہل سنہ سے یہ فضول بات ہے، کوئی ایک بھی ممبر اسٹیج ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ اصل اعتراض یہ کیا جاتا ہے نا کہ اس طرح فضائل بیان نہیں ہوتے، تو میں اچھا نے اس عرفان لیے بھائی، جی یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ اہل سنت فضائل بیان نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں، اہل سنت کے دل میں ان کے متعلق کوئی خرابی رنجش ہے، یا خرابی ہے، کوئی مسئلہ ہے، وہ اہل مخلص نہیں ہے ان کے ساتھ۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ ہمارا تمام اہل سنت کا یہ ایمان ہے، ہم تمام صحابہ سے، تمام اہل بیت سے، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، بالکل صحیح ہے۔ اور سب سے بڑھ کر تمام صحابہ کی بما اہل بیت تعظیم کرتے ہیں، تعظیم کرتے ان کی توقیر کرتے ہیں، بے شک، اور ہم ان کی محبت کو، بہت بڑی بات ہے، ان کی محبت کو ایمان سمجھتے ہیں، اور ان کے متعلق بغض کو، کراہت کو کفر اور نفاق سمجھتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ تو جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت کا بغض، ان سے نفرت، ان کے متعلق
کینہ خلش دل میں رکھنا یہ کفر اور نفاق ہے. ان کے متعلق یہ بات پھیلانا معاشرے میں، یہ پراپیگنڈا کرنا کہ یہ اہل بیت سے ان کا تعلق نہیں ہے، یہ اہل بیت سے دور ہیں، یہ اہل بیت کی توہین کے قائل ہیں. بہتان عظیم. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ صرف روئے زمین پہ اہل السنہ ہی ہیں جو یہ دعویٰ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، جو یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر صحابی اور اہل بیت کے ہر فرد کا احترام ضروری ہے، اور جو احترام نہیں کرتا اس کو چوک میں سزا دی جائے. ان سب کے بارے میں، ان سب کا جو احترام نہیں کرتا، صحیح بات. کوئی دوسرا میرا نہیں خیال یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جو ان سب کا احترام نہیں کرتا اس کے ساتھ یہ سلوک کیا اصل جائے. میں بات حفص صاحب یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں آپ مانتے نہیں، وہ یہ اصل میں کہنا چاہتے ہیں کہ جیسے ہم بغض رکھتے ہیں، ہم اصحاب رسول کو گالیاں دیتے ہیں نا، تو ان کے ہاں معیار محبت کا یہ ہے کہ انہیں گالیاں دو اور ان کے ایمان کا انکار کرو. تو ایسا ایمان اللہ کے فضل سے ہمارے پاس نہیں ہے، ہم تو اس کو کفر سمجھتے ہیں. بالکل ایسا ہی یہ ہے. ایمان اور ان کے ہاں یہ ہے. اہل بیت کی فضیلت میں یہ بات بھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے اور بڑی واضح ہے کہ ہم ہر نماز میں جب درود پڑھتے ہیں تو رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو آل رسول کا ذکر کرتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں، بلکہ اس میں میں ایک اور ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں تو یعنی احادیث کی روشنی میں فقہی طور پہ ہم تو اس چیز کے قائل ہیں کہ اگر کسی کی نماز 2 تشہد والی ہے، جس میں 2 تشہد کرتا ہے، تو پہلے تشہد میں بھی وہ درود پڑھے گا. اور جب پہلے تشہد میں بھی درود پڑھے گا تو افضل درود وہی ہے جس میں جہاں رسول اللہ کا ذکر ہے وہاں آل رسول کا بھی ذکر ہے. تو ان کی عظمت میں یہ بھی بات ہے. اب میں دوسرے یہ جو پہلے تشہد میں درود پڑھنے والی بات ہے نا، یہ صحابہ نے بھی سمجھی تھی. صحابہ نے بھی سمجھی، بالکل ایسا جب یہ آیت اتری نا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا قد علمنا السلام علیک فکیف نصلی علیک وعلی اہل بیت کا. صحیح بخاری میں لفظ ہے، ہم آپ پر اور اہل بیت، آپ کے اہل بیت پر صلات کیسے پڑھیں؟ اللہ نے ہمیں صلات اور سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے. اب پہلے تشہد میں سلام تو ہر کوئی پڑھتا ہے، بالکل تو صحیح. صحابہ نے یہ سمجھا جس جگہ پر صلات ہے اس جگہ پر سلام بھی، جس جگہ پر سلام ہے اس جگہ پر صلات بھی ہونی چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت سے یہ مسئلہ سمجھنے سے ان کو روکا نہیں، نہ ٹوکا، نہ یہ کہا تم غلط سمجھے ہو. تو اللہ کے نبی نے کہا قولو، تم یہ کہو اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور ایک صحیح بخاری کی روایت میں ہی یہ لفظ ہیں کہ آپ نے یہ کہا قولو اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم. بالکل صحیح ہے. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جو اہل بیت ہیں، آپ کا جو گھرانہ ہے، ان پہ درود پڑھنے کا حکم، اور پھر درود پڑھنا، اور پھر جو بات کرنے والے ہیں اس پروگرام میں انہوں نے تو فقہی طور پہ یہ بھی کلیئر کیا کہ نماز کے پہلے تشہد میں بھی یہ پڑھنا ہے. تو ان کے بارے میں یہ معاشرے میں الزام دھرنا یا ان پہ یہ تنقید کرنا کہ وہ اہل بیت کے فضائل بیان نہیں کرتے یا ان کے بارے میں ان کا عقیدہ صحیح نہیں، وہ بالکل وہ آپ نے جو آیت سے استدلال کیا سبحانک ھذا بہتان عظیم، وہ اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. اچھا، دوسرا جو ہمارا نقطہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، وہ جب ہم اہل بیت کی فضیلت و عظمت میں کتاب و سنت سے بات کرتے ہیں اور اس پہ احادیث نصوص بیان کرتے ہیں، تو اس میں ایک جو پوائنٹ ریز ہوتا ہے، نقطہ ابھرتا ہے، وہ یہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت، آپ نے اپنی گفتگو میں بھی اس نقطے پہ اجمالاً بات کی، میں چاہوں گا اس پہ ذرا تفصیلی بات ہو جائے کہ صحابہ اور اہل بیت میں افضل کون ہے. فضائل تو دونوں کے ہیں، بالکل ایک مومن مسلمان کو دونوں کو ہی ماننا ہے، لیکن جب ہم ان دونوں کو مانتے ہیں تو ان میں سے افضل کون ہے؟ اس نقطے پہ ذرا آپ روشنی ڈالیے شیخ صاحب، آپ سے سنیں. یہ حفص صاحب، یہ بات بہت اہم سوال ہے. اس کے لیے سب سے پہلا جو معیار ہے نا، آپ دونوں طرف دیکھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھیں. جب آپ نے کوہ صفا پہ گفتگو کی تو تب بھی آپ نے اہل بیت کو بھی خطاب کیا، اپنی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا بھی نام لیا، اپنی پھوپھی کا بھی نام لیا، اور سب کو جو معیار بتلایا تھا آخرت کا وہ کیا تھا؟ ایمان. بالکل صحیح، ایسی ہے نا. اور وہاں پہ ایمان کو معیار بنا دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم شریف میں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بطا بھی عمل لم یسر بھی نسب. اگر تم، یہ اس کا مطلب بھی وہی ہے کہ اگر ایمان نے تمہیں پیچھے چھوڑ دیا نا تو تمہیں نسب آگے نہیں لے کر جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ ایمان، جو اسلام ہے نا، وہ ایمان کو معیار بناتا ہے، نسبتوں کو نہیں بناتا. اور قرآن بھی اس پر واضح ہے. آپ دیکھیں قرآن پاک نے کہیں کسی نبی کی بیوی کا تذکرہ کیا ہے؟
کبھی فرعون کی بیوی کو ایمان میں شامل کیا ہے اور کبھی نبی کی بیوی کو جو ہے نا وہ بھائی جو ہے نا کفار کی لسٹ میں لے کر آئے، کبھی نبی کے باپ کے بارے میں تذکرہ کیا ہے، کبھی نبی کے بیٹے کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ جو قرآن کی اگزامپلز ہیں یہ کس لیے ہیں کہ نسبتیں معیار نہیں، معیار کیا ہے؟ ایمان میں آ رہا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کی طرف اصحاب رسول، صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ گفتگو صحابہ میں ہوتی تھی، ہم سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں، اور پھر اس کے بعد عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ثم نترکو، پھر ہم چھوڑ دیتے تھے، ہم اس کے بعد اس پر بحث نہیں کرتے تھے کون کس سے افضل ہے۔ اور صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے، اس میں پوچھنے والے جو سوال کرنے والے ہیں نا وہ خود محمد جو ہیں وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے کہا ابو جی آپ مجھے بتائیں کہ کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل الناس کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کون؟ اب جن کے بارے میں سارا کچھ لوگوں نے گڑھا ہوا ہے اور ان کے ہاں امامت کے بنیاد بھی وہ ہیں اور وہی ایمان کا معیار ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے ہاں تو سب کا ہے، سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ انہوں نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے کہا پھر ثم من، انہوں نے کہا ثم عمر، اب بیٹے نے فوراً کہا ثم انت، پھر آپ ہیں نا؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں تو ایک عام مسلمانوں میں سے ایک، یہ عاجز نہیں تھی نا، خود بھی بہت اعلیٰ معیار والے ہیں۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو روایت جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو کہا ہے نا، یہی روایت رجال کشی میں بھی موجود ہے، روافظ کی کتاب میں۔ اچھا وہاں پر بھی عمر رضی، اب صحیح بخاری شریف کی جو حدیث ہے ادھر ہے کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افضل مانا سب سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ رجال کشی میں یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوفے کے ممبر پر خطبہ دیا اور کہا کوئی بندہ میرے پاس لایا گیا جس نے یہ کہا مجھے کہ میں ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ سے افضل ہوں، میں اسے کوڑے لگاؤں گا۔ اب وہ معنی جو وافظ کی کتب میں ہے وہیں صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ صحیح بخاری کے اندر اس کا نمبر ہے 3671، اور روافظ کی جو کتاب ہے رجال کشی اس کی دوسری جلد ہے، اس میں 695 نمبر صفحہ، آپ دیکھ لیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت میں سے ہیں جی وہ جو تربیت کر رہے ہیں لوگوں کی، اور جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان سے ہمیں افضل نہ کہو۔ اچھا خرابی کیا ہے بھلا ادھر؟ جی خرابی یہ ہے یہ لوگ ذات افضل مانتے ہیں، بات افضل نہیں مانتے۔ یہ نقطہ گولڈن ورڈ ہے، یہ اہل بیت کی ذاتوں کو افضل مانتے ہیں، ان کی باتوں کو مانتے اور ہیں۔ بات کو اگر مانیں گے تو یہاں تو تو جب اہل بیت کی علی کی ذات افضل ہے تو علی رضی اللہ تعالیٰ کی بات افضل نہیں، نکال دیں پھر باہر۔ بالکل صحیح ہے۔ یہ جو مفتی عبد المغیث صاحب نے کہا ہے نا کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے افضل ابو بکر کو مانتے تھے، پھر فاروق اعظم کو، پھر عثمان رضی اللہ عنہ کو، اس پر پوری مسلمان امت کا اتفاق ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ آپ نے سنا انہوں نے حوالہ دیا ہے رجال کشی کا، تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری امت کا اتفاق ہے اس بات پر، خود اہل بیت سب کے سب اس پر متفق تھے۔ بالکل صحیح۔ اب جو اس سے خروج کرتا ہے یقیناً وہ عبداللہ بن سبا کے نقش قدم پر چل رہے، وہ عبداللہ بن سبا کی دعوت کو پھیلانے کی کوشش کر رہے، بالکل صحیح۔ وہ عبداللہ بن سبا کا پیروکار ہے یقینی طور پر، تو اس کا تو مسلمانوں سے عبداللہ بن سبا کا تو کوئی تعلق نہیں تھا، اس نے تو لبادہ اڑا ہوا تھا۔ بالکل صحیح۔ تو ایسے ہی جو اب اس اجماع کا خارق ہے، اس اجماع کو توڑ رہا ہے، یہ تو امت مسلمہ کا اجماع ہے، اور اجماع بھی بغیر دلیل کے نہیں ہے، اجماع بھی دلیل کے ساتھ ہے، اور دلیل بھی کہاں کی ہے؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، جو صحیح بخاری شریف ہے اس کے اندر حدیث موجود ہے، اور خود حضرت علی رضی اللہ عنہ جو اہل بیت میں سب سے بلند درجے کے سمجھے جاتے ہیں، ان کی زبان سے یہ بات آئی ہے، اور اہل بیت رسول میں سے کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں تھا جو اس حدیث کے خلاف نظریہ رکھنے والا ہو۔ بالکل صحیح۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس سوال کے ہم دو حصے بنا لیتے ہیں کہ اہل بیت اور خلفائے ثلاثہ کا اگر تقابل کیا جائے تو اہل السنہ اور اہل تشیع کی تمام کتب اس بات پہ شاہد ہیں کہ جو خلفائے ثلاثہ ہیں یا صاحبین ہیں جناب ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ افضل ہیں، ساری امت میں سے افضل ہیں۔ اچھا،
اور سوال کا دوسرا حصہ پھر یہ ہوگا کہ اگر ایک عام صحابی جو خلفائے ثلاثہ میں سے نہیں ہے، ان سے ہٹ کے ہے، عام صحابی اور اہل بیت کے کسی فرد کا اگر تقابل کیا جائے تو اس میں فضیلت کس کی زیادہ ہوگی؟ فضیلت کے لیے تو ہمیں کوئی نہ کوئی نص چاہیے، یا کتاب اللہ سے یا سنت رسول اللہ سے. میرے کہنے سے یا آپ کے کہنے سے یا مفتی عبد المغیث صاحب کے کہنے سے یا کسی محدث یا امام کے کہنے سے تو فضیلت نہیں بنتی. فضیلت تو تب بنتی ہے جب اللہ نے کہا ہو کہ یہ افضل ہے، بالکل. جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ یہ افضل ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، دور میں، موجودگی میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کسی کو کہتے ہوں کہ یہ کیا ہے، افضل ہے، یا کوئی کسی حوالے سے نص اس پر دلالت کر رہی ہو کتاب و سنت کی، تو پھر ہم کہیں گے نا. باقی تمام اہل بیت رسول ایک تو صحبت کے درجے میں سارے صحابہ کے ساتھ برابر ہیں، ان میں سے سب کے سب عزت والے ہیں، سب کے سب عظمت والے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے جس کی شان کم ہو یا جس کی شان کو کم قرار دیا جا سکے. سب بڑی شان والے ہیں. اتنی بڑی شان والے ہیں کہ ساری دنیا کے اندر ساری دنیا کے لوگ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر پا لینا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر پا کر وہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کے دین کے غلبے میں ساری نوح علیہ السلام کی عمر صرف کر دیں. وہ جس طرح میں نے شروع میں کہا ہے کہ ادنا صحابی کے درجے کو نہیں پا سکتے، وہ اہل بیت کے ادنا فرض کے درجے کو نہیں پا سکتے. ہم یہ تو بات ضرور کر سکتے ہیں کہ دو چیزیں اس میں مزید ایڈ کرنا چاہوں گا. پہلی چیز یہ کہ صحابہ کرام کا اور اہل بیت کا ایسا تقابل تو کرنا ہی نہیں چاہیے جس میں دوسرے کی تنقیص کا پہلو نکلتا ہو. بالکل. اس میں بڑی ایک مشہور اور واضح نص وہ صحیح بخاری میں ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو یہ کہا، لا تفضلونی، بلکہ لا تفضلوا بین الانبیاء، انبیاء کے درمیان تم تفضیل نہ کرو، ایک کو افضل اور وہ اس کا معنی بھی، حالانکہ تفضیل تو اللہ نے خود کی ہے، بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، لیکن وہاں جو فضیلت بنا ہے وہ ایسی فضیلت یا ایسی تفضیل سے روکا گیا جس میں ایک کو بڑھایا جائے اور دوسرے کو گھٹایا جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا یا رسول اللہ کا قطعاً یہ مقصود نہیں ہے. ایک تو یہ چیز بالکل کلیئر ہے کہ ایسا تقابل تو جائز ہی نہیں جس میں آپ ایک کو اوپر کر رہے ہیں اور دوسرے کو باقاعدہ نیچے کر رہے ہیں، وہ تقابل نہیں ہو سکتا. دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اہل بیت ہیں وہ اس پہلو سے وہ دوسروں سے منفرد ہیں کہ وہ رسول اللہ کے اہل بیت ہیں. اچھا، یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ رب العالمین نے انبیاء میں سے بعض کو بعض ایسی چیزیں دی جو دوسروں کے پاس نہیں تھیں. مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کلام کیا ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کسی اور سے نہیں کیا، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے حقیر ہیں. یا عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے وہ اس طرح کے معجزات کسی اور کے پاس نہیں ہیں. اور جو سلیمان علیہ السلام کی دعا وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اس کا معنی یہ نہیں ہے، یعنی مختلف کئی پہلوؤں سے کسی دوسرے کی فضیلت کسی ایک پہلو سے زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کا پھر یہ معنی نہیں ہوگا کہ دوسرا اس سے نیچے ہو گیا. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اس معنی میں تو دوسروں سے ممتاز، نمایاں، پرومیننٹ اور منفرد ہیں کہ وہ رسول اللہ کے گھرانے کے لوگ ہیں. یہ جو فضیلت ان کو ملی ہے یہ دوسروں کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ دوسرے کسی سے کم ہیں یا ان کی تنقیص کی جائے یا ان کو حقیر دکھایا جائے. جی صاحب آپ. وہ یہ حافظ صاحب کہ بعض لوگ ابھی نا چلاک بننے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خلافت میں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا پہلا نمبر ہے، وہ اس حدیث کی تعویل کرتے ہیں، لیکن منقبت میں علی رضی اللہ تعالیٰ کا پہلا نمبر ہے. یہ سوشل میڈیا پہ وہ مشہور کرتے ہیں، لیکن یہ جو ان کی بات ہے نا اس کو کاٹ دیا جڑ سے نس نے. کیونکہ محمد جو تھے علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے، ان کا سوال ہی یہ تھا ای الناس خیر، بہتر کون ہے. اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ کا بھی کی جو نس ہے وہ بھی یہ ہے کہ جس نے یفضلونی، مجھے فضیلت دی. انہوں نے یہ جو ان کا جو ہے نا فضول سا مسئلہ ہے نا، اس کی جڑ کاٹ دیا کہ جس نے فضیلت دی نا مجھے، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کوڑے لگاؤں گا. اب علی رضی اللہ تعالیٰ کو اگر یہ مانتے ہیں نا، ان کو کوڑے لگانے چاہیے سب کو. بالکل صحیح، ان کو کوڑے لگانے چاہیے اگر یہ علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. کیونکہ اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت میں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نمبر ہے، لیکن منقبت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، تو ان لوگوں کو کوڑے پڑنے چاہیے علی رضی اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا وہ مطابق. دوسرا نقطہ جس پہ ہم چاہیں گے مفتی صاحب سے،
اہل بیت کے تعین میں کتاب و سنت کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں یہ مشہور ہے جملہ، بہت زبان زد عام ہے کہ پانچ تن پاک، اور پانچ تن پاک کہنا یا اس سے پھر یہ مراد لینا کہ بقیہ جو ہیں وہ نہیں پاک، اور پھر بہت ساروں کو خارج کرنا، یہ ایک عام وتیرہ ہے. تو یہ تعین ضروری ہے. اس پروگرام کی وساطت سے یہ بات جانی چاہیے لوگوں تک کہ اہل بیت کون ہیں، کتاب و سنت نے کن کو متعین کیا ہے، جن کی فضیلت کی ہم بات کر رہے ہیں، جن کو رسول اللہ کا گھرانہ قرار دے ہیں، وہ کون ہے؟ محترم عرفان شفیق بھائی، یہ جو بات ہے نا پنجتن پاک، اس میں نے تو آج تک نہیں سنا کہ کوئی اپنی زبان سے یہ الفاظ کہتا ہو کہ باقی جتنے تن ہیں وہ سارے ناپاک ہیں اور پلید ہیں. لیکن مقصد یہ لفظ بولنے کا یہی ہے. صحیح. بولتے نہیں ہیں، وہ زبان سے ادا نہیں کرتے ایسی بات، لیکن مقصد یہ لفظ کہنے کا یہی ہے. اور ان لوگوں کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ وہ ناپاک ہیں، لیکن وہ زبان سے اس کا اقرار یا اظہار نہیں کرتے. عقیدہ ان کا یہ ہے، اور ان کا یہ عقیدہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، اور یہ عقیدہ غلط ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بھی خلاف ہے. سورہ توبہ کی 100 نمبر آیت ہے جس میں اللہ نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. وہ جس طرح سورہ حشر کی آیت سنائی تھی نا، جی. 3 طبقے تھے، وہی 3 طبقے یہاں بھی اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بھی ذکر کیے ہیں، اور کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ سب اللہ سے راضی ہو گئے. بالکل. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ. اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر دیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. تو یہ تو اللہ نے پاک قرار دے دی ہے، پورے طبقے کو مقدس قرار دے دی ہے، پورا طبقہ پاک ہے. تو یہ عقیدہ رکھنا کہ پاک صرف 5 تن ہیں باقی تن پاک نہیں ہیں، یہ تو قرآن کے خلاف ہے. اور پھر یہ جو اللہ نے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ اس آیت کریمہ میں دیا ہے، اس کی بنیاد بلا کیا ہے؟ ہجرت اور نصرت، 2 چیزیں ذکر ہوئی ہیں. بالکل صحیح. ہجرت اور نصرت. اور یہ ہجرت اور نصرت کے جو 2 وصف ہیں نا، یہ پوری جماعت میں ہمیشہ کے لیے ہیں. کوئی ان اوصاف کو ان سے چھین سکتا ہے؟ جب اللہ نے ختم کر سکتا ہے؟ فیہا ابدا. جب یہ وصف ان سے الگ نہیں ہو سکتے تو اللہ کی رضا بھی کبھی بھی قیامت تک ان سے الگ نہیں ہو سکتی. کیونکہ اللہ نے جو رضا کا سرٹیفکیٹ دیا ہے وہ ہجرت اور نصرت کے ان اسباب کی بنا پر دیا ہے، وہ دائمی ہے، تو اللہ کی رضا بھی دائمی ہے. کوئی وقت بیچ میں ایسا نہیں آ سکتا کہ اللہ رب العالمین سے ناراض ہو جائے. تو اللہ کا رضامندی کا سرٹیفکیٹ دینا، پھر جنت کا سرٹیفکیٹ دینا، یہ ان سب کو پاک قرار دینا ہے. بالکل صحیح ہے. تو یہ نظریہ. اچھا، پھر آپ نے جو سوال کیا تھا اہل بیت کا تعین، اہل بیت کے تعین کے بارے میں، تو قرآن مجید میں صریح الفاظ کے ساتھ اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، ایمان والوں کی ماؤں کو، ازواج مطہرات کو اہل بیت قرار دیا ہے. سب سے پہلے تو وہ اہل بیت ہیں. بالکل صحیح. سورہ الاحزاب کی 33 نمبر آیت ہے. اللہ نے فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ. بالکل صحیح. یہ خطاب کن کو ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ہے، ایمان والوں کی ماؤں کو ہے. اس کی دلیل قرآن مجید کا سیاق و سباق ہے. اس سے پہلی آیت جو سورہ احزاب کی 32 نمبر آیت ہے، اس میں بھی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو مخاطب کیا نام لے کر، یا نساء النبی لستن کاحد. اے نبی کی بیویو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو دنیا میں، تم اللہ کی زمین پر آسمان کے نیچے رب کے سب سے پیارے اور سب سے مقرب نبی کی حرمتیں ہو، ان کی بیویاں. پورا رکوع رسول اللہ علیہ السلام کے ازواج سے متعلق. تو یہ، اور اس سے جو بعد والی 34 نمبر آیت ہے، اس میں بھی اللہ نے کن کو مخاطب کیا؟ وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیات اللہ
والحکمہ. تو یہ سارا سیاق و سباق اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو آپ کے اہل بیت قرار دی ہے، اور یہ نص ہے، صریح نص ہے قرآن مجید کی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، یہ تفسیر ابن کثیر میں بھی امام صاحب نے نقل کی ہے، اور الاستیاب فی بیان معرفت الاسباب کتاب کے اندر بھی صحیح سند کے ساتھ ان کا یہ قول موجود ہے. نزلت فی نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاصتاً، یہ آیت خاص طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں اتری ہے. بالکل صحیح. اچھا، بعض لوگ قرآن مجید کی اس صریح اور واضح نص کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو، مومنوں کی ماؤں کو، آپ کی بیویوں کو اہل بیت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جو کہا ہے نا لِیُطَہِّرَکُم، تو یہ کم کی جو ضمیر ہے یہ تو جمع مذکر کی ضمیر ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ خواتین مخاطب نہیں ہیں، وہ تو کوئی افراد لوگ ہیں، مرد ہیں جو مخاطب ہیں اسے. جبکہ یہ بات 100% غلط ہے کہ اس سے مراد کوئی مخاطب کوئی آدمی ہے یا کوئی رجال ہے یا کوئی مرد ہے. یہ جو جمع مذکر کی ضمیر ہے نا، جمع مذکر مخاطب کی ضمیر، عرب معاشرے میں یہ عام طور پر جب عورتوں کو مخاطب کیا جاتا ہے تو جمع مذکر مخاطب کی ضمیر سے مخاطب کیا جاتا تھا. بالکل صحیح. آپ اٹھا کے دیکھ لیں ان کی گفتگو، عورتوں کو خطاب کرنے والی، وہ کم کے ساتھ ان کو مخاطب کرتے ہیں. خود قرآن مجید کے اندر بھی اس کی نظیر موجود ہے. جب فرشتے آئے، ہاں، ابراہیم خلیل الرحمن جد الانبیاء اور ان کی زوجہ مطہرہ کو بیٹے اور پوتے کی خوشخبری دینے کے لیے، اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشخبری دینے کے لیے آئے، تو انہوں نے تعجب کیا. بالکل صحیح. کہ اس بڑھاپے کی عمر میں اللہ رب العالمین ہمیں بیٹا دے گا اور پھر بیٹے کے بعد پوتا بھی ملے گا. تو فرشتوں نے اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچایا. کیا کہا؟ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. علیکم کون سی ضمیر سے مخاطب کیا ہے؟ جمع مذکر مخاطب کی ضمیر سے مخاطب کیا ہے. اور کس کو کیا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کو. عورت ہے، بیوی ہے. تو یہ تو قرآن مجید خود صراحت کر رہا ہے. اتنی بڑی واضح نص کے باوجود پھر کہنا کہ جو ہے نا خواتین بیویاں وہ اہل بیت میں نہیں ہوتی، یہ تو قرآن مجید کا بھی انکار ہے، یہ تو عربی زبان کا بھی انکار ہے. بالکل صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت کے افراد کے تعین میں سب سے پہلی چیز جو قرآن مجید کی نصوص سے ثابت ہے وہ ہے کہ رسول اللہ کی ازواج ہیں پہلا. اور صحیح حدیث میں بھی، صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے نا، وہ حدیث الافق. بالکل. جب تہمت لگی ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ تک پریشان رہے، صحابہ بھی پریشان رہے. منافقین نے پورے مدینہ طیبہ میں طوفان بدتمیزی مچایا ہوا تھا. بالکل ایسا ہی. جب ہماری ماں کو پتہ چلا وہ بھی حد سے زیادہ پریشان ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے بھی کیے لوگوں سے، صحابہ سے کیے، اپنی لونڈی بریرہ عائشہ صدیقہ کی لونڈی بریرہ سے بھی مشورہ کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی کیا، زینب رضی اللہ عنہ سے ام المومنین سے بھی کیا. پھر آپ نے ایک خطبہ دیا. ایک دن آپ نے یہ لفظ کہے اس خطبے میں، من یعذرنی من رجل قد بلغنی اذاہ فی اہل بیتی. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث کے لفظ ہیں. بالکل ایسے ہی. کہ کون میری مدد کرے گا اس بندے کے خلاف جس کی عذاب میرے اہل بیت کی وجہ سے مجھے پہنچی ہے. تو رسول مکرم ناطق وحی اپنی وحی والی سچی زبان سے، جس زبان کی صداقت مشرکین مکہ بھی مانتے ہیں، مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، صادق کہتے تھے وہ بھی، لیکن یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو ماننے کے لیے تیار نہیں.
جو قرآن کو نہیں مانے گا، جو رب العالمین کا کلام ہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ماننے کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ بالکل ایسے ہی. انہوں نے تو اللہ کے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں راستہ نکالا ہوا ہے، ایک نیا دین اور نیا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے. ان کا تو اللہ کے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے قریب کا بھی واسطہ نہیں ہے، دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. قرآن مجید کی نصوص سے بھی واضح ہو گیا کہ رسول اللہ کی ازواج پہلی حیثیت میں اہل بیت میں، اور احادیث میں بھی، اور جو حدیث آپ نے صحیح بخاری سے پیش کی اس میں تو بالکل اس نے تو کلیئر کر دیا ہے کہ رسول اللہ کی زوجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ اہل بیت کہہ رہے ہیں. اور لفظ اہل بیت بھی یعنی اس کا معنی بھی یہ بتاتا ہے، اہل بیت گھر والا یا گھر والی، اس سے بھی یہ کلیئر ہے کہ سب سے پہلے اس میں انسان کی بیوی شامل ہے. اس میں شیخ صاحب آپ کی طرف میں چلوں گا. اچھا، پھر اہل بیت کے افراد کی تعیین میں یہ تو اللہ نے ان کو اہل بیت قرار دیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو اہل بیت قرار دیا، اور کچھ افراد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ مالک الملک سے دعا کروا کے اہل بیت میں شامل کروایا. اللہ کے نبی کی دعا سے وہ اہل بیت میں شامل ہوئے، جن میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا، اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہما. ان سب کو بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کر کے اللہم ہؤلاء اہل بیتی طہرہم تطہیرا، اے اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل فرما. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم کا لفظ بول کرنا اللہ کو خبر نہیں دے رہے کہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، آپ نے تو میری بیویوں کو اہل بیت قرار دیا، یہ بھی میرے اہل بیت ہے، یہ خبر نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین سے دعا کی جا رہی ہے. کیا اگر اس کو چند منٹ کے لیے خبر مانے تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کو پتہ نہ ہو کہ یہ اہل بیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو خبر دے رہے ہوں کہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ یہ ہیں اللہم. اللہم دعا کے شروع میں بولے جاتے ہیں، دعا کے الفاظ ہیں یہ، اور یہ وہی دعا ہے جو حدیث قصا میں، جس حدیث قصا والی، بالکل وہ آپ نے چادر میں بٹھایا ہے چاروں کو، اور اس وقت یہ کلمات کہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا، فطہرہم تطہیرا. تو یہ بھی اہل بیت ہیں. اب جن کو دعا کر کے اہل بیت میں شامل کروایا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تو اہل بیت ہو گئے، اور جن کو اللہ نے اور خود وہی والی زبان سے، اپنی سچی زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت قرار دیا، وہ اہل بیت سے خارج کر دیے گئے. ان کو اہل بیت ماننے کے لیے تیار نہیں لوگ. یہ عجیب تماشا ہے اور عجیب دین بنایا ہوا ہے یہ، اور عجیب گمراہی پھیلائی ہوئی ہے لوگوں میں. فرسٹ کیٹیگری میں رسول اللہ علیہ السلام کی ازواج، اور اس کے بعد رسول اللہ علیہ السلام نے جن لوگوں کو دعا کر کے اہل بیت میں شامل کیا یا کروایا، جی اس میں 4 لوگ رسول اللہ علیہ السلام کے داماد اور آپ کے چچا زاد سیدنا علی بن ابی طالب، حسنین رضی اللہ عنہما، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا. تیسری کیٹیگری میں جو لوگ اہل بیت میں آتے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کی آل میں آتے ہیں، جن کے بارے میں تیسری کیٹیگری میں جو آتے ہیں نا، صحیح مسلم میں قول ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا. ان سے کسی نے پوچھا کیا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت میں نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت میں سے ہیں. اس کا مطلب ہے اس وقت بھی اس طرح کے سوالات، اس طرح کا تصور بعض لوگوں میں موجود تھا، اسی لیے سوال ہوا، اور پھر صحابی رسول نے اس کا جواب دیا. زید بن اکرم نے کہا بھلا کیوں نہیں، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں سے ہیں بیویاں. اچھا، یہ جو حدیث ہے نا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، اس پر بھی ذرا غور کریں. یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کی تھی؟ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، طاہرہم تطہیرا والی آیت کے نازل ہونے کے بعد کی تھی. اور یہ آیت کہاں پر نازل ہوئی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ماں ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تھے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شامل کیا نا، 4 کو، اور کہا کہ یا اللہ ان کو بھی اہل بیت میں شامل فرما، تو ہماری ماں ام سلمہ رضی اللہ عنہا وہ کہتی ہیں اللہ کے نبی میں، تو آپ نے فرمایا انت علی مکانے کہ تم تو پہلے ہی شامل ہو اپنی جگہ پہ، تم تو پہلے ہی اپنی جگہ پر ہو، شامل ہو تم تو پہلے ہی. تو جو شامل نہیں تھے میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں.
کیونکہ یہاں سے بعض لوگ یعنی حدیث جو چادر والی حدیث ہے اس سے یہ استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے جن کو چادر میں بٹھایا صرف وہ اہل بیت ہیں. اچھا اللہ رب العالمین اچھا یہ جو ہے نا صرف وہ اہل بیت ہیں، یہ تحریف ہے، اس کو مانوی تحریف کہتے ہیں. اور یہ مانوی تحریف، لفظی تحریف، یہ کرنا شیوا تھا اہل کتاب کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، ان کے دنیا پرست مفاد پرست علماء کا شیوا تھا. مسلمان امت کو یہ زیب نہیں دیتا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سپیشل طور پر اس رویے کو، اس طرز عمل کو اختیار کرنے سے امت مسلمہ کو روکا ہے. ان کی تباہی اور بربادی کا بیان کرنے کے ساتھ اللہ نے اس کو اس سے روکا کہ تم ایسا نہ کرنا جس طرح اہل کتاب نے کیا. وہ اپنی بعض چیزوں کو تبدیل کر دیتے تھے، اپنے پاس سے لکھ لیتے تھے، مانوی تحریف کرتے تھے، لفظی تحریف کرتے تھے. لیکن ہمارے ہاں بھی رسول اللہ نہ اللہ کے فرمان کی پرواہ، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی پرواہ. لیکن وہ جو رویہ تھا نا اہل کتاب کا، وہ ہمارے ہاں بھی بہت سے گروہ اور بہت سے فرقے جو اسلام کا نام لیتے ہیں وہ وہی رویہ اور وہی طرز عمل اختیار کرتے ہیں. کوئی مانوی تحریف کرتا ہے، کوئی لفظی تحریف کرتا ہے، اور اس کی سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں. آج کے اسلام کا نام لینے والے بہت سے گروہوں میں جو افراط و تفرید کا شکار ہیں اسلام کے حوالے سے، وہ لفظی تحریف بھی کرتے ہیں اور مانوی تحریف بھی کرتے ہیں اور سر عام کرتے ہیں، اور انہیں یہ تحریف کرتے ہوئے کوئی اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، کوئی اللہ کا ڈر نہیں لگتا. اچھا میں بیان کر رہا تھا کہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے کہا پھر وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں جن پر صدقہ حرام ہے. تو پوچھنے والے نے کہ وہ کون ہیں جن پر صدقہ حرام ہے؟ تو زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس. یہ تیسرے درجے میں یہ پھر اہل بیت کے اندر ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آل، حضرت عقیل کی آل، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی آل اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آل. تو یہ تیسری کیٹیگری میں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے جو وضاحت کی ہے. پہلے کیٹیگری میں رسول اللہ علیہ السلام کی ازواج آ گئیں، دوسری میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جن کو چادر میں بٹھایا، اور تیسری میں یہ آل علی، آل جعفر، آل عقیل، آل عباس، یہ سب لوگ آ گئے. اور جن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حدیث کساء میں جن لوگوں کا ذکر ہوا صرف وہ اہل بیت ہیں، حدیث کے اندر ہی اس کا جواب موجود ہو گیا کہ رسول اللہ علیہ السلام سے جب سیدہ ام سلمہ نے پوچھ لیا کہ میں کدھر گئی، تو اللہ کے رسول نے جب یہ کہہ دیا کہ تم تو اپنی جگہ پہ ہو، تو اسی سے ہی اس کا یعنی مطلب اس کا جواب موجود ہے کہ صرف چادر والے نہیں تھے بلکہ اور بھی جواب موجود ہے اس بات کے غلط ہونے کا. یہ تحریف ہے نا، اس میں کوئی کلمہ حصر تو ہے نہیں. بالکل ایسا ہی. اگر کلمہ حصر ہوتا پھر استدلال ہو سکتا تھا کہ صرف اگر یہ کہا جاتا کہ صرف یہ اہل بیت ہیں اللہ میرے، تو پھر ہوتا ہے، پھر ہوتی یہ بات، پھر یہ دلیل بناتے. ادھر تو ایسا کوئی لفظ ہی نہیں ہے جو حصر پر دلالت کرنے والا ہو. اچھا یہیں پہ ایک اور نقطے کی وضاحت ہونا بھی ضروری ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے جو اہل بیت ہیں، بعض جگہوں پہ آل رسول کا یا آل نبی کے الفاظ بھی ذکر ہوئے، جیسے ہم درود میں بھی آل رسول پڑھتے ہیں یا آل محمد پڑھتے ہیں. تو کیا یہ جو دو ٹرمز استعمال ہوئی ہیں حدیث میں، ایک اہل بیت کی اور ایک آل رسول کی، اہل بیت نبی یا آل رسول، تو کیا ان دونوں میں بھی فرق ہوگا؟ میں چاہوں گا کہ شیخ صاحب عبدالمغیث صاحب آپ اس نقطے پہ روشنی ڈالیے. جی حافظ صاحب، میں تو پہلے مفتی صاحب کی تائید کروں گا تھوڑی 1-2 منٹ میں جو بات ہوئی ہے اس کے اوپر، پھر اس جواب کی طرف آتا ہوں. تو یہ جو لوگ تھے نا جو صرف حدیث دعا جو ہے حدیث قصاء کو لے کر قرآن کی آیات کا انکار کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ناطقہ بند کرنے کے لیے ایسے بندے پیدا کر دیے ہیں، کیونکہ یہ کہتے تھے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہمارے ہاں سب سے مقدس کتاب قرآن ہے. تو اب وہ جو غامدی اٹھا ہے نا، اس نے کہا قرآن اصل کتاب ہے نا، تو قرآن میں ہے ہی بیوی ہیں، باقی کوئی بھی نہیں. ہاں بالکل، یہ موقع وہ سر عام میڈیا پہ اس نے اب کہہ دیا. اب یہ چیختے چلاتے ہیں کہ کدھر جائیں، لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف قرآن ہے. تو اب حدیث میں سے تو ہم نے اہل بیت حدیث قصاء سے لینے تھے، تو اس نے ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہہ دیا ہے. تو اب یہ اس کی تائید کرنے والا جو مرزا نا، وہ کہتا جی وہ بہت بڑا عالم ہے، لیکن یہ والی بات جو ہے نا، کیونکہ اب پتہ ہے وہ پکڑ لیا اس نے. تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ خود ہی اپنی باتوں میں یہ پھنس جاتے ہیں. اگر حدیث قصاء کی وجہ سے اہل بیت بنتے ہیں، اس کے بارے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حدیث قصاء میں جن کو اہل بیت میں شامل کیا گیا نا، وہ صرف حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پہلے ہی آپ کی اولاد ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے سے ہی بنو مطلب میں آتے ہیں،
وہ تو پہلے سے ہی موجود ہیں. اب چونکہ ایک کانسیپٹ ہے جو ہمارے ہاں عام طور پہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹے کی اولاد کو باپ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور بیٹی کی اولاد کو نہیں کیا جاتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اپنے خاصے کے طور پہ اللہ سے دعا کر کے ختم کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی اولاد بھی آل محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس وجہ سے یہ نسل جو آگے تاکہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی لڑی کی جو نسل ہے وہ اس میں شامل ہو جائے. حدیث قصاء کا صرف اتنا مطلب ہے، باقی جو ہیں وہ پہلے سے بیویاں. قرآن نے جیسے قیدی شیخ صاحب نے بات کی، وہاں پہ جگہ جگہ پہ ضمیریں ہیں. آپ پڑھیں نا، یا نسان نبی لستنا قادن، پورا سیکوینس پوری جمع کے بارے میں پلورل مونس جمع مونس حاضر کی ضمیریں ہیں. اور پھر جہاں پہ اہل بیت کا علیکم، اس کے بعد اگلی پھر جمع مونس حاضر کی ضمیر ہے. اللہ نے پچھلی آیت میں بھی اگلی آیت میں بھی نعت کا بند کر دیا ان کا، تاکہ دائیں بائیں نہ جا سکے اللہ کے فضل و کرم سے. اچھا، اور پھر یہ جو بات ہے، یہ جو زید بن ارقم کہہ رہے تھے نا، اس کو نقطے کو سمجھیں، اصل اس کے پیچھے بیس کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں 3140 نمبر پہ حدیث ہے. یہ جو تھا نا عبد مناف، اس کے 4 بیٹے تھے، مطلب، ہاشم، عبد شمس اور نوفل. ان میں سے جب شیب بنی طالب میں بائیکاٹ ہوا تھا نا، اس وقت 2 جو تھے نا وہ ساتھ نہیں تھے اور 2 ساتھ تھے. وہ جو 2 ساتھ تھے نا وہ تھے مطلب اور ہاشم. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو مطلب اور بنو ہاشم وہ جاہلیت میں بھی ایک تھے، اسلام میں بھی ایک ہوں گے. لہٰذا وہ زید بن ارقم کی بات صحابی رسول کا جو فتویٰ ہے وہ اسی حدیث کے تحت ہے. بنو مطلب اور بنو ہاشم یہ ہیں وہ تیسری کیٹیگری جو اوپر سے آ رہی ہیں. اور 2 بیٹوں کو نکال دیا. اور وہاں پہ جب آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال فیض تقسیم کیا نا، تو وہاں پر آ کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری طرف سے بھی ایک اور صحابی آئے، انہوں نے آ کہا یا رسول اللہ ہماری قرابت ایک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو، بنو مطلب بنو ہاشم جاہلیت میں بھی ایک تھے، اسلام میں بھی ایک. اور 2 بیٹوں کو نکال دیا، عبد مناف کے، کس کو؟ نوفل کو اور عبد شمس کو. تو اب اہل بیت کی تیسری کیٹیگری عبد مناف کے 2 بیٹے، ان کی ساری ایماندار اولاد ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. اور چوتھی کیٹیگری جو ہے اہل بیت کی، یعنی اہل بیت 4 کیٹیگریز ہیں، بیوییں اور آپ کی اولاد اور بیٹی کی اولاد، اور تیسری بنو مطلب بنو ہاشم، اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے نا. بنو مطلب میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور چوتھی کیٹیگری ہے غلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی میں حدیث ہے، تو وہاں پہ ابو رافع کو کسی نے کہا نا وہ ہمارے ساتھ تجھے بھی زکوٰۃ اکٹھی کرو کچھ ملے گا، تو وہ نسائی کے اندر 26-12 نمبر پہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم کا غلام ہے نا وہ انہی میں سے ہوتا ہے. تو گویا اہل بیت کی کتنی کیٹیگری ہوگی؟ 4. اور یہ چاروں وحی سے ثابت ہیں اور اوریجنل ٹیکسٹ ہے، قرآن اور حدیث ہے. یہاں پہ صحابی کا قول نہیں میں نے پیش کیا آپ کو، قرآن پاک ہے، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نص ہے. حدیث قصاء میں جو فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے آ گئی، اور بنو ہاشم بنو مطلب وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے آ گئے، اور آپ کے غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہو گئے. وہی نے کلیئر کر دیا ہے کہ یہ 4 کیٹیگری ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ قصاء کی وجہ سے اہل بیت ہے تو یہ اتنی فضول بات ہے. اگر قصاء کی وجہ سے اہل بیت ہے تو پھر امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل گئی. بالکل. یہ تو روافظ خود اہل بیت ان کو مانتے ہیں، تو وہ تو چادر میں نہیں تھی، وہ تو یہ آیت پیش ہونے سے پہلے فوت ہو چکی تھی. تو پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا مطلب اہل بیت چادر کی وجہ سے بنے ہیں. تو پھر باقی تو سارے گئے، بنو مطلب بھی گئے، بنو ہاشم بھی گئے، عبداللہ بن عباس وہاں موجود تھے، وہ چادر میں تھے. تو یہ فضول بات ہے. یہ باتیں عقلی طور پہ لاجیکلی ان کا خود رد کرتی ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جہاں پر یہ کہا جا سکے کہ یہ اس طرح ہے. اور اللہ رب العالمین نے، جیسے میں نے کہا تھا نا، اب ان کو لوگ پکڑنے والے قرآن پاک میں بھی موجود ہے. ہم دونوں کو کہتے ہیں کہ یہ افراط و تفرید کا شکار ہے. اصل میں دونوں انتہاؤں پہ کھڑے ہیں. جو لوگ صرف رسول اللہ کی ازواج کو لے رہے ہیں قرآن کی روشنی میں، حدیث کا انکار کرتے ہوئے بقیہ سب کا انکار کر رہے ہیں، وہ ایک ایکسٹریم پہ کھڑے ہیں. اور دوسرے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ صرف حدیث قصاء میں جن 4 کا ذکر ہوا، 4 لوگوں کا، اور 5ویں رسول اللہ کو ڈال کے 5 تن پاک کا نعرہ بنا رہے ہیں، وہ بھی ایک انتہا پہ کھڑے ہیں. اعتدال کا موقف اہل سنہ کے پاس ہے. اس میں رسول اللہ کی سب سے پہلی کیٹیگری میں رسول اللہ کی ازواج، پھر آپ کی اولاد کے بعد رسول اللہ نے جن لوگوں کو شامل کیا اور تعلق اور رشتہ داری کی بنیاد پہ بنو ہاشم اور بنو مطلب وہ سب آ گئے. اور چوتھے نمبر پہ آپ نے جس طرح وضاحت کی کہ رسول اللہ کے غلام آ گئے. اچھا، اب اسی کے ساتھ آل رسول اور جو آل اور اہل میں جو فرق ہے، یہ لغت میں اور لوگوں کے اقوال میں فرق موجود ہے.
لیکن جب قرآن و سنت کو ہم دیکھیں نا، آل اور اہل ایک ہی پر بولا جاتا ہے، ہم مانا کوئی لفظ ہے. ہاں ہم مانا، کیونکہ ہم نے قرآن حدیث کو دیکھنا ہے نا. تو وہی سے میں آپ کے سامنے ایک دو دلائل جو ہے نا وہ حوالے کے ساتھ رکھتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین ذکر کر رہے ہیں سورہ ہجر میں، اور آیت نمبر 58 سے لے کر 58 سے 60 تک، جہاں پر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ آل لوط کا. تو تذکرہ کیا قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین الا آل لوط. آل کا لفظ بولا، آل لوط. انا لم ننجوہم اجمعین الا امرأتہ. آل کا لفظ بولا تو بیوی بھی شامل ہو گئی، اللہ نے فوراً نکال دیا، نہیں لیکن میں نے اس کی بیوی کو ہم نے بیوی کا نکال دیا. تو آل میں شامل کر کے بعد میں نکال دیے نا بیوی کو. اور احادیث کے اندر بھی اس کے دلائل موجود ہیں. صحیح بخاری میں 64-60 نمبر پہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم ارزق آل محمد قوتا. آل محمد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کی، وہاں پر بھی بیویاں شامل ہیں. اور کون سا لفظ بولا ہے؟ آل کا لفظ بولا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زوجہ ہماری ماں ام المومنین امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری میں وہ حدیث ہے 64-55 نمبر پہ، فرماتی ہے ما اکل آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکلتین فی یوم. ایک دن میں 2 کھانے نہیں کھائے، آل محمد نے نہیں کھائے. الا احداہما التمر. ایک دن میں 2 وقت کھانا کھایا تو ایک ٹائم کھجور اور پانی ہوتی تھی، 2 وقت کا کھانا نہ ملا. اور لفظ کون سا بولا؟ آل کا. آل کا بولا. یہ کلیئر ہو گیا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی جو ازواج ہیں وہ آل میں شامل ہیں. آل لوگ اور اہل ایک ہیں. بعض لوگ یہ فرق کر رہے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کی جو ازواج ہیں وہ اہل میں تو ہیں، آل میں نہیں ہیں، اور آل والی جو فضیلتیں ہیں وہ الگ اس کو کر رہے ہیں، اس کی کیٹیگری الگ بنا رہے ہیں. تو یہ چیز کلیئر ہو گئی. اور ایک حدیث اس پہ نوٹ رکھیں، ایک بیوی کو نہیں کہا. صحیح بخاری شریف کے اندر جو حدیث موجود ہے 47-93 نمبر پہ، وہ بڑی مزیدار ہے. اس میں ساری بیویوں کو آل بیت کہا ہوا ہے. یہ بھی ذرا غور کر لیں. ایک ام سلمہ یا ایک امی عائشہ نہیں ہے. جیسے قرآن نے کہا نا سب کو اہل یا نساء نبی، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح کی ہے. اب وہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے 47-93 نمبر، جب آپ کی زینب ام المومنین زینب کے ساتھ شادی ہوئی، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے پاس ایک ایک کے پاس گئے. سب سے پہلے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری اٹھا کے پڑھے، اور وہاں پہ جا کے کہا السلام علیکم اہل البیت و رحمت اللہ. کیا کہا؟ السلام علیکم اہل البیت و رحمت اللہ. جو ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے نا کہ علیکم میں یہ کہتے ہیں عورتیں نہیں شامل، اکیلی امی عائشہ کو کہا السلام علیکم اہل البیت و رحمت اللہ. انہوں نے آگے سے پتہ کیا جواب دیا؟ کیفا وعلیکم السلام وغیرہ کہنے کے پھر آگے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا کیفا وجدت اہلک. اب انہوں نے بھی زینب رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا آپ نے اپنے اہل کو کیسے پایا. اس کے بعد پھر آگے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات کے حجرات میں گئے اور سب کو یہ کہا السلام علیکم اہل البیت و رحمت اللہ. انہوں نے آگے سے وہی جواب دیا جو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا. تمام امہات المومنین، اولاد تو نہیں تھی کسی کی، گھر میں مرد تھا، گھر میں کوئی مرد تو نہیں تھی نا، ایک بیوی اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ السلام علیکم اہل البیت. تو علیکم ایک عورت کو اکیلی کو کہا جا سکتا ہے، جیسے مفتی صاحب نے ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی، امی سارہ ام المومنین کو کہا گیا. تو اس لیے جب ہم غور کریں گے تو ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی آل اور اہل اس سے بھی مراد ایک ہی چیز ہے، ایک ہی مراد ہے. اور اچھا وہ جو حدیث پہلے بیان ہوئی اہل ہے بیت میں شامل ہے. جی وہ جو حدیث پہلے بیان ہوئی ہے درود والی، ایک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور دوسرے الفاظ جو صحیح بخاری کے اندر ہی موجود ہیں اس میں کہا اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ. اب اس حدیث نے آل کے لفظ کی کیا کر دی؟ وضاحت کر دی. اور یہ لفظ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے ہیں، اللہ کے نبی نے خود آل کا معنی بیان کر دیا نے. اس کا مطلب ہے کہ آل بھی ہو گیا اور اہل بھی ہو گئی اور بیویاں بھی ہیں، ذریہ بھی اور ازواج بھی آ گئی. اچھا اس کے بعد جو اگلا نقطہ ہے ہمارے آج کے اس سیشن کا، اس میں اہل بیت اور صحابہ کرام کو آپس میں دشمن شو کیا جاتا ہے، اور بلکہ بعض لوگ تو یعنی اس طرح ان کی تفضیل کے، یا آپ کہہ لیں کہ ایک طرف فضیلت اور ایک طرف تنقیص کے قائل ہیں، باقاعدہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کس کے ساتھ ہیں، صحابہ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا اہل بیت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. تو اس نقطے کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ کیا اگر ایک انسان صحابہ کے ساتھ کھڑا ہے تو وہ اہل بیت کے ساتھ نہیں کھڑا، یا اگر ایک انسان اہل بیت کے ساتھ کھڑا ہے تو کیا وہ صحابہ کے ساتھ نہیں کھڑا. تو اس میں اگر ہم اس چیز کو ڈسکس کریں کہ اہل بیت کا صحابہ کے ساتھ
اور صحابہ کرام کا اہل بیت کے ساتھ تعلق کیا تھا، اور اس پہ مختصر اگر تھوڑی وضاحت ہو جائے، اور اس تعلق میں کچھ جو سٹیٹمنٹ تھیں صحابہ کی اہل بیت کے حوالے سے یا اہل بیت کی صحابہ کے حوالے سے، ان کو اگر دیکھا جائے، اور اس کے علاوہ پھر اہل بیت کی صحابہ کے ساتھ اور صحابہ کے اہل بیت کے ساتھ جو رشتہ داری تعلق تھا اس کو دیکھا جائے، اور پھر صحابہ پہ تنقید کرنے والوں پہ جو رد کیا اہل بیت نے اس کو اگر دیکھا جائے، تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز بالکل یہ سوال واضح ہو جائے گا. تو مفتی صاحب ذرا اس نقطے پہ آپ روشنی ڈالیں، صحابہ اور اہل بیت کے تعلق سے متعلق. سب سے پہلے تو یہ بات ناظرین کرام کو ضرور سمجھنی چاہیے کہ اہل بیت اور صحابہ سب کے سب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے تھے. بے شک ہو نہیں سکتا تھا کہ اللہ کا حکم ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو، اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے منہ موڑیں، اعراض کریں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بے شک. اور یہ بھی سوال پیدا نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز ان کے اندر نہ ہو اور اللہ کہے یہ چیز ان کے اندر موجود ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ کہتے ہیں ان کا آپس میں کوئی عداوت ہے ہی نہیں، کوئی دشمنی نہیں، کوئی کینہ نہیں ہے، ان کے دل صاف ہیں، اور یہ آپس میں ایک دوسرے پر رحم دل ہیں. الحمدللہ. اور اسی طرح سورہ مائدہ میں ہے نا، وہ من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. مومنوں کے لیے کیا ہوں گے؟ نرم ہوں گے، اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جن کو رب قرآن میں کہتا ہے رحماء بینہم اذلۃ علی المؤمنین، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں؟ ممکن ہی نہیں ہے. یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نص سے یہ تو واضح قرآن مجید کی تکذیب ہے کہ وہ آپس میں نرم تھے اور محبت رکھنے والے. وہ آپس میں دشمن تھے اور سخت تھے. یہ تو قرآن کی تکذیب ہے، انکار ہے قرآن کا. بالکل. اچھا، جو سٹیٹمنٹ ہیں اہل بیت سے متعلق صحابہ کے، اس حوالے سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اہل بیت کا لبادہ اڑے ہوئے لوگ ہیں، اہل بیت کی محبت کا، ان کے نزدیک سب سے بڑے اہل بیت یہی ہیں نا. بالکل ایسا ہی. انہوں نے اپنی لخت جگر جو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بطن سے تھی، ام کلثوم، ان کا نکاح حضرت عمر بن الخطاب سے رضی اللہ عنہ سے کی ہے. بالکل. کوئی دشمن کبھی اپنی بیٹی کا نکاح اپنے دشمن سے کرتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. کیا یہ بات کہنے والے جو کہتے ہیں کہ یہ جناب ان کی آپس میں بہت تھے، دوریاں تھیں، عداوتیں تھیں، کسی نے غصب کیا ہوا تھا، حق والوں کو حق نہیں ملا تھا، کیا وہ اپنی بیٹیوں کا نکاح ہم سے کریں گے؟ کبھی بھی نہیں. ہاں، تو کیسے ممکن ہے جن کو کہتے ہیں شیر خدا، صاحب ذوالفقار، جن کو پتہ نہیں کتنی قوتوں کا مالک بناتے ہیں، وہ اپنی بیٹی اٹھا کر اپنے دشمن کو دے دیں؟ ممکن نہیں. یہ تو عقل کے بھی منافی ہے. تو یہ صرف تاریخ کی جو مسلمہ اہل سنت کے ہاں کتابیں ہیں، صرف ان میں نہیں ہیں. جو لوگ لبادہ اڑے ہوئے ہیں نا اہل بیت کی محبت کا، میں لبادہ اس لیے کہتا ہوں، ان کا نام کی حد تک یا اہل بیت کی محبت کی حد تک تعلق ہے، یہ اہل بیت کی ایک بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. اہل بیت کے اقوال کی ان کے ہاں کوئی قیمت نہیں، کوئی قدر نہیں، کوئی حیثیت نہیں. صرف اہل بیت کا نام بھی حقیقت میں دھوکے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، امت کو گمراہ کرنے کے لیے، اپنے جال میں پھنسانے کے لیے، ورنہ ان کا اہل بیت سے نہ محبت ہے، نہ حقیقت میں ان کا اہل بیت سے تعلق ہے. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اہل بیت کو اہل بیت بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. انہوں نے اہل بیت بھی خود اپنے پاس سے بنائے ہوئے ہیں اور بغیر دلیل کے بنائے ہوئے ہیں. اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو کتابیں ہیں نا، ان کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے کہ خود فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جو ہے نا وہ گزارش کی کہ اپنی بیٹی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کا جو نکاح ہے وہ مجھے دے دو. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوشی سے نکاح کر دیا.
عمر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے اور کون سا جو ہے نا وہ داماد ہو سکتا تھا؟ بالکل ایسا ہی ہے. تو انہوں نے تو غنیمت سمجھا اس کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ وہ ہستی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انبیاء کے بعد دوسرے نمبر پر ہے اولاد آدم میں یہ میرے لیے بھی شرف ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اسی لیے یہ تقاضا کیا تھا کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھے دے دیں، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا شرف حاصل کرنا چاہتے تھے. اور پھر اسی نکاح سے اولاد بھی ہوئی، اس نکاح سے اولاد بھی اور ہوئی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے داماد کہلائے، اور سیدنا علی عمر رضی اللہ عنہ کے سسر کہلائے. یہاں رشتہ باپ اور بیٹے والا بن رہا ہے، جی جی یہاں پہ رشتہ آگے نسل بڑھنے والا بن رہا ہے. تو یہ کہنا کہ ان کی آپس میں دشمنی تھی، یہ ایک میرا خیال بات ہی اس پورے عقیدے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے کافی ہے. بالکل شیخ صاحب، آپ اس پہ تعلق کے حوالے سے ذرا وضاحت کریں. جس طرح مفتی صاحب بتا رہے تھے، یہ بھی ایک پوائنٹ بہت بنیادی ہے. اگر ہم دیکھیں تو 4 پوائنٹ ہم بنا سکتے ہیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے. سب سے پہلا کہ یہ سوال جو ہم پیدا کر رہے ہیں یہ فضول ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت نے اس کے اوپر کوئی چیز اٹھائی ہے تو پہلے لے کر آئیں. انہوں نے ایک دوسرے کو کہا ہو کہ دشمن کہا ایک دوسرے کا، وہ بتائیں نا پہلے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے، اللہ نے کیا کہا کہ یہ میرا فضل ہے، اللہ فبینہ قلوبی، اللہ نے دلوں میں الفتیں ڈال دی ہیں. اگر آپ پوری دنیا بھی خرچ کرتے تو یہ نہ ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے جھوٹ کہا ہوا ہے، اللہ نے جھوٹ بولا نا. ایسا تو نہیں ہے نا، اللہ رب العالمین نے جو تو کہا اللہ نے سچ کہا تو پھر یہ جھوٹے ہیں. اللہ نے سچ کہا تو پھر یہ جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دلوں کو جوڑ دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو. اور پھر یہ اللہ کے ساتھ نبی کی بھی گستاخی ہے. اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ وہ ایسے انسان تھے کہ گھر والے صرف ان کی قدر کرتے تھے اور باہر والے سارے ساتھی ان کے دشمن تھے. اور اللہ کے نبی تربیت ہی نہیں کر سکے صحابہ کی. استغفر اللہ. اس کا مطلب ہے بحیثیت معلم فیل ہو گئے آپ. کوئی بھی بندہ ہوتا ہے صرف اچھا گھر والے جو ہیں وہ اس کے ساتھ مخلص کھڑے ہیں اور صحابہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اور نبی کے اہل بیت کے دشمن ہیں. اس کا مطلب تم کیا نکالنا چاہتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیل ہو گئے؟ عجیب بات ہے. کوئی بھی شخص کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے دونوں صورتیں نہ ہوں، ایک گھر والے ایک باہر والے. گھر والے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تیار کیے ہیں، وہ بھی ایمان کی مثال ہے، اور جو آپ کے دوست ہیں وہ بھی ایمان کی مثال ہے، اور دونوں مومن ہیں اور دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں. یہ فضول بات ہے. یہ جو کرنا چاہتے ہیں حقیقت میں ان کے اپنے کچھ مفاد ہوتے ہیں. دوسرا پوائنٹ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ان کی آپس میں گفتگو باتیں، اگر آپ غور کریں نا کہ کس طرح سے صحابہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے، وہ ایک پورا ٹاپک ہے. چند ایک میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کتنے پیار کے اظہار ہیں. اچھا، پھر تیسری چیز اس کے اندر جو ہے وہ ان کے، جیسے شیخ صاحب نے کہا، آپس میں شادی کے تعلق ہیں. پھر چوتھی چیز، اہل بیت پھر صحابہ سے ایسے محبت کر رہے ہیں کہ اصحاب رسول میں سے خصوصاً اصحاب ثلاثہ اور امی عائشہ، ان چاروں کے نام سے اپنے بچوں کے نام رکھ رہے ہیں. یعنی یہ چاروں وہ پہلو ہیں. جب یہ پورے ایک ٹاپک ہے لمبے، جن میں سے میں صرف ایک دو بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلی چیز ہے کہ اگر آپ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اہل بیت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے 37-12 نمبر پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری مجھے اپنی قرابت سے زیادہ محبوب ہے. قسم کھا کے کہہ رہے ہیں. کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں 37-13 نمبر پہ کہا ارکبو، تم نے اگر خیال رکھنا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فی اہل بیت، آپ کے اہل بیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھ کے دکھاؤ. اچھا، یہ ایک وصیت ہے. اسی طرح کی وصیت صحابہ کے بارے بھی موجود ہے. احفظونی فی اصحابی، اللہ کے نبی نے کہا مجھے یاد رکھنا تو میرے صحابہ سے محبت کر کے مجھے یاد رکھ کے دکھاؤ. اکرموا اصحابی، رسول اللہ علیہ وسلم کا اکرام اس کے بنیادی اصول ہی ہیں کہ آپ کے صحابہ اور اہل بیت دونوں کا احترام، دونوں کے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ رسول اللہ کی محبت اگر چاہتے ہو تو اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑو. یہ اسٹیٹمنٹ بالکل کلیئر کرتا ہے کہ ان کا آپس میں کوئی رنجش، کوئی آپس میں کوئی ایسی دشمنی والی بات نہیں ہے جو کہی جاتی ہے معاشرے میں. اچھا، اور پھر پیار پتہ دیکھیں، ابھی ہم نے روافظ اور اہل سنت کی کتاب میں دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نمبر پہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرتے ہیں حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ سے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، نماز پڑھ کے باہر نکلے
تو دیکھا کہ باہر جو ہے نا حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اٹھا لیا کندھے کے اوپر اور مسکرا کے کہنے لگے اور ساتھ مذاق کر رہے تھے، اللہ کی قسم یہ علی سے نہیں ملتے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، اللہ کی قسم ان کی شکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی، اور علی رضی اللہ عنہ پاس بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ کندھے کے اوپر اٹھانا، پیار کرنا، محبتیں کرنا۔ اور جو اہل بیت نے خلفائے ثلاثہ کے اوپر نام رکھے ہیں اس کی وضاحت کریں۔ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو اس کی ایک لمبی فہرست ہے، کوئی وہ تھوڑی چیز نہیں ہے، وہ ایک لمبی فہرست ہے۔ اس میں سے اگر آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ابو بکر جنہوں نے نام رکھا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا ہے۔ پھر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا ہے۔ پھر آگے علی زین العابدین جو ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا ہے۔ پھر جو ہے امام موسیٰ کاظم انہوں نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا ہے۔ پھر علی رضا جو ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کا نام اعظم کے بیٹے، ہاں انہوں نے بھی اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا ہے۔ یعنی یہ ابو بکر نام رکھنا ائمہ اہل بیت کی سنت ہے، بالکل صحیح، باپ سے چلی آ رہی ہے۔ اور یہ یعنی 5 لڑیوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے، ان کے بیٹے، ان کے بیٹے، ان کے بیٹے، 5 لڑیوں تک کیا نام رکھ رہے ہیں؟ ابو بکر، تسلسل کے ساتھ، ایک نہیں، 2 نہیں، 5۔ کیا کوئی اپنے دشمن کا نام اپنی اولاد کا رکھ دشمن کا نام تو کوئی رکھ نہیں سکتا، رکھتا ہی اس کا ہے جس کو اس نے آئیڈیلائز کیا ہو، جس کو ہیرو سمجھا ہو، جس کو وہ احترام کا۔ اچھا اب آ جائے عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا۔ اور علی زین العابدین جو ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا ہے۔ اور امام موسیٰ کاظم انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا۔ اب یہاں پر بھی 5 امام اہل بیت میں سے جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ اپنے بیٹے کا نام کیا رکھ رہے ہیں؟ عمر رکھ رہے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں، بلکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے بھائی حسن کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے۔ لکھے نا، اٹھا کے دیکھیں مروجو صاحب مسعودی کی شیعہ مورخہ 4 جلدوں میں کتاب لکھی ہے اس نے، وہاں ذکر کرتا ہے کہ عثمان جو تھے وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے عثمان بھی تھے جو اپنے بھائی کے ساتھ، حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شہید ہوئے۔ پھر عقیل بن ابی طالب ہیں، اب دوسری طرف چلے جائیں، ابی طالب جو ہے نا وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، انہوں نے بھی اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ عقیل نے عثمان رکھا ہے۔ اور پھر جن کو یہ باتیں کرتے ہیں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت میں ایک لڑی ہے جنہوں نے اپنی بچیوں کا نام کیا رکھا ہے؟ عائشہ صدیقہ، یہ رکھے نا آج نام۔ جو ہے نا امام جعفر صادق انہوں نے اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح امام موسیٰ کاظم ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح امام جعفر بن موسیٰ کاظم، ان کے بیٹے جعفر جو ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھا ہوا ہے۔ اور علی رضا جو ہیں ان کے بیٹے، انہوں نے بھی اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھا ہوا ہے۔ اور امام یہ علی ہادی جنہیں کہتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی بیٹی کا نام کیا رکھا ہوا؟ عائشہ۔ تو یہ باتیں جو ہے نا یہ فضول کی پھیلائی ہوئی ہیں، ایسی باتیں دشمن کے نام پر نام، اور یہ کہتے جی وہ اس لیے رکھا تھا کہ تاکہ انہیں دیکھ کر جو ہے نا وہ انہیں برا بھلا کہا جائے۔ تو چلو آپ برا بھلا کرنے کے لیے رکھ لو، آپ کے دل میں اگر یہ ہے تو کم از کم اپنے امام کی سنت تو پوری کرو نا۔ تم بھی آج رکھو، آج بھی تمہارے گھر گھر میں عائشہ، ابو بکر، عمر، عثمان ہونا چاہیے، بالکل۔ رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ صحابہ کرام اور اہل بیت کا ایک دوسرے کے لیے تعریفی کلمات کہنا، ان کے ناموں پہ نام رکھنا، اس کے بعد ان کے ساتھ رشتہ داریاں کرنا، شادیاں کرنا، بالکل کلیئر کر دیتا ہے۔ شادیوں کی فہرست ہے بڑی لمبی۔ اچھا، جو تاریخی واقعات ہیں اور جو اختلافات ہیں وہ ہونا اس بات کی قطعاً دلیل نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اچھا، وہاں سے دشمنی نکلتی بھی نہیں ہے۔ جس کو بنیاد بنایا ہے نا، ایک تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جب وراثت مانگنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں سے اپنا حصہ مانگنے کے لیے آئی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، اس کو بنیاد بنایا نا کہ انہوں نے وراثت نہیں دی، تو عائشہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئیں۔ یہ 100% جھوٹ ہے، 100% جھوٹ ہے۔ یہ وہ آئی ہیں، انہیں علم نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا کہ لا نورث ما ترکنا ہو صدقہ، اور یہ صرف سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اکیلی ایسی نہیں تھی جن کو علم نہیں تھا، امہات المومنین ازواج مطہرات اللہ کے نبی کی بیویوں کو بھی علم نہیں تھا کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوڑ جائیں اس حدیث کا، ان کو بھی علم نہیں تھا۔ وہ صدقہ ہوتا ہے، اس کا کوئی وراثت نہیں ہوتی۔ انہوں نے سب نے تیار کیا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بیویوں نے کہ اللہ کے نبی کے ابو بکر صدیق کے پاس جاؤ اور اللہ کے نبی کی وراثت میں سے سمن ہمارا حصہ ان سے لے کے آؤ۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، انہوں نے ان کو بتایا کہ تم عثمان رضی اللہ عنہ کو تیار کر رہی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تمہیں نہیں معلوم؟
تو امہات المومنین کو بھی نہیں پتہ تھا. تو یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو پتہ نہیں تھا. وہ آئی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس, جو ابھی مفتی عبدالمغیث صاحب نے یہ لفظ سنائے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے, والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ احب الی ان اصل من قرابتی. یہ اس موقع پر کہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور کہا کہ جو اللہ کے نبی اپنی بیویوں کے لیے, اپنے اہل بیت کے لیے کرتے تھے, میں اس میں ایک ذرہ برابر بھی کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا. اگر میں ایسا سوچوں تو میں تو بھٹک جاؤں گا, میں تو گمراہ ہو جاؤں گا. میری تو مجال ہی نہیں ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ایک ذرہ برابر بھی ادھر ادھر ہٹ جاؤں. میں وہ کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کیا ہے. اور جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا نا, تو انہوں نے پوری زندگی دوبارہ سوال کرنے کی جسارت ہی نہیں کی کہ میرا حصہ ہے. اور ایمان کا تقاضا بھی یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھا جائے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے فرمان کے آنے کے بعد انہوں نے دل و جان سے اس کو تسلیم کر لی, اور بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ انہوں نے اس پہ ناراض ہو ہمارا تو عقیدہ یہ ہے, ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سن کر ناراض نہیں ہو سکتی تھی, کبھی بھی نہیں ہو سکتی. وہ کوئی دنیا کی سر بھوکی آنکھوں تو پہ نہیں اٹھانے تھی, والی تھی, وہ دنیا کے مال کی بھوکی نہیں تھی. ان کو جو ہے نا وہ ساز و سامان نہیں چاہیے تھا دنیا کا, بالکل وہ ایسی تھی نہیں. ان کو یہ کہنا کہ وہ ناراض ہو گئیں, یہ بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی بدترین توہین ہے. کیسے ناراض ہو گئیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو ہے من حجر اخاہ فوق ثلاث فمات دخل النار. تو اتنی بڑی جسارت سیدہ فاطمہ کیسے کر سکتی؟ کبھی بھی نہیں کر سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی. تو یہ تو توہین ہے ان کی. میں نے کہا تھا نا کہ اہل بیت کا صرف لبادہ اڑا ہوا ہے, ورنہ یہ شاید ان سے بڑا دشمنی کوئی نہیں ہے اہل بیت کا. اچھا, اختتام کی طرف بڑھیں گے اور میں اس میں ایک دو ایڈیشن کرنا چاہوں گا. اہل بیت اور صحابہ کرام کے جو تعلقات ہیں اس میں ایک بڑا بہت ساری ایسی احادیث سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو ہمارے ہاں بہت پڑھی جاتی ہیں, سنی جاتی ہیں, لوگوں کے علم میں ہیں. اگر آپ دیکھیں ان کو نکال کے کہ وہ احادیث بیان کس نے کی ہیں, وہ بیان کرنے والی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ہے. مثال کے طور پہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بیان کیا, اشبہ کلام برسول اللہ. کہتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والا یا والی اگر کو کلام میں تھا تو سیدہ فاطمہ تھیں. اور بلکہ وہ کہتی ہیں کہ جب وہ آتیں تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام قام الیہا فقبلہا ورحب بہا, ان کو ویلکم کرتے, ان کو بوسہ دیتے, واخذ بیدہا, ہاتھ سے پکڑ لیتے, فاجلسہا فی مجلس, اپنی جگہ سے اٹھ کے ان کو بٹھایا کرتے تھے. اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہی تھی کہ جن کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے وہ راز کی بات بتائی جو وفات رسول کے قرب میں رسول اللہ علیہ السلام نے ان کے کان میں کہی تھی, اور وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو ہی بتائی تھی, اور انہوں نے ہی اس روایت کو بھی بیان کیا ہے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو ریلیشن سیدہ فاطمہ کا ہے وہ بھی ماں بیٹی کے رشتے سے اس کو دیکھنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد اگر رشتہ داری کی بات کریں تو ایک بڑا اس میں یعنی قابل غور بات ہے, جس طرح آپ نے ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا بیان کیا اور ناموں پہ بات کی گئی, اسی طرح جعفر طیار, جعفر بن ابی طالب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جو بھائی ہیں, جب وہ شہید ہوئے ہیں غزوہ موتا میں, تو ان کی جو بیوہ ہے اس کے ساتھ نکاح کس نے کیا؟ ان کے ساتھ نکاح کرنے والی شخصیت کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جہاں بیواؤں سے نکاح کیے جائیں وہاں دشمنی نہیں ہوتی, وہاں عداوت نہیں ہوتی. اور پھر اس سے بھی اہل بیت کی ہیں, وہ اہل بیت کی ہیں. اور اس سے بھی جو اگلی بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے اولاد بھی ہوئی, بیٹا بھی ہوا, اور پھر جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو اسی اسماء بنت امیس کے ساتھ نکاح کس نے کیا؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. اگر یہاں پہ ایسی دشمنیاں اور جس طرح بیان کیا جاتا ہے اور رلا کے اور جو طوفان بدتمیزی بپا کیا جاتا ہے وہ یعنی وہ سارا ایک ایسا سلسلہ ہے جو جس کی پوری بنیاد بیس جھوٹ پہ ہے. حافظ عرفان شفیق صاحب, حقیقت یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا نہ نظریہ ہے, نہ سوچ ہے, نہ کوئی ایسی بات ہے. یہ صرف اور صرف عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا جس نے اسلام کا لبادہ اڑا تھا, یہ اس کی سوچ تھی. اس نے یہ باتیں گھڑیں اور مسلمانوں کے اندر پھیلا دیں, اور اس کو کچھ لوگوں نے آج اٹھا کر جو ہے نا وہ دین کا درجہ دے کر نام پہ اس کو پیش دین کو درجہ دے کر اس کو جو ہے نا وہ دین بنا لیا اور عقیدہ بنا لیا. رشتہ داری میں ایک بڑا ایک مزیدار ٹوسٹ ہے, اس میں بڑا مزیدار موڑ ہے, آخر پہ بس اس کو کرتے ہیں اور پھر اختتام کی طرف چلتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے
2 بیٹے دیے. ایک کا نام عبد الرحمن ہے, ایک کا نام محمد ہے. محمد کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے جس کا نام قاسم ہے, اور عبد الرحمن کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے جس کا نام اسما ہے. اچھا, یہ دونوں بھائی, ایک کی طرف سے بیٹا اور ایک کی طرف سے بیٹی, ان کا آپس میں نکاح کر دیتے ہیں. جب آپس میں نکاح کر دیتے ہیں تو ان کے ہاں ایک بیٹی کی ولادت ہوتی ہے جس بچی کا نام ہے ام فروا. یہ کون ہے؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑپوتی ہے. ایک طرف پوتا ہے اور ایک طرف پوتی ہے, اور یہ پڑپوتی پیدا ہو گئی ہے. اور دوسری طرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا زین العابدین, اور زین العابدین کے ہاں بیٹا پیدا ہوا محمد باقر. محمد باقر کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے, ام فروا کے ساتھ. اچھا, یہاں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب شام کی فتوحات ہوئی ہیں نا, تو شام کی فتوحات میں جو کسرا کی بیٹی تھی نا, یزدگر کی, بالکل, وہ سب سے جو خوبصورت تھی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے, وہ حسین سیدنا رضی اللہ عنہ کو دی. اور اسی بیوی سے ان کے ہاں محمد باقر اپنا محمد باقر پیدا ہوئے, زین العابدین زین العابدین پیدا ہوئے. زین العابدین پیدا ہوئے. ہاں جی. اور زین العابدین کا جو بیٹا ہے محمد باقر, ان کا نکاح ہو رہا ہے ام فروا کے ساتھ, سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پڑپوتی کے ساتھ. اور پھر ان دونوں کے نکاح سے اللہ رب العالمین ان کو جو اولاد دے رہا ہے وہ کون ہے؟ جعفر صادق. اور جعفر صادق رحمہ اللہ جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ یہ کہا کرتے تھے اور فخر سے اس چیز کو بیان کیا کرتے تھے کہ جو میری ماں ہے وہ اس کی جو ماں ہے آگے, جو یعنی میری جو نانی ہے, وہ رسول اللہ, وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پوتی ہے, اور میرے جو نانا ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں. ایک طرف پوتی ہے نانی اور دوسری طرف پوتا ہے میرا نانا. اور وہ کہا کرتے تھے کہ والدانی ابو بکر صدیق مرتین, مجھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 دفعہ جنم دی ہے, کیونکہ میری نانی جو ہے وہ ان کی پوتی ہے اور میرے جو نانا ہے وہ ان کے پوتا ہیں. اور پھر اس کے بعد جعفر صادق سے جو آگے نسل چل رہی ہے, موسیٰ کاظم ان کے بیٹے آ رہے ہیں, اور موسیٰ کاظم کے بعد علی رضا ان کے بیٹے آ رہے ہیں, اور علی رضا کے بیٹے محمد تقی آ رہے ہیں, اور محمد تقی کے بعد محمد نقی آ رہے ہیں, اور پھر حسن عسکری آ رہے ہیں. یہ ساری جو نسل چل رہی ہے جعفر صادق سے, اور جعفر صادق کی جو اماں ہیں وہ کون ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی پڑپوتی ہیں. اور جعفر صادق یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 دفعہ جنم دیا ہے. تو کتنی کلیئر بات ہے کہ جن لوگوں کے اوپر, جن لوگوں سے محبت کا آپ دم بھرے, جیسے آپ نے کہا کہ محبت کا صرف دم ہی ہے, بس لبادہ ہی ہے, وہ کہاں کھڑے ہیں؟ اور بھائی آپ سب بہت المشرقین نا, بالکل. دو چیز بڑی اہم ہے, ایک آدھے منٹ میں وہ سننی چاہیے. آپ دیکھیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کا تعلق, یہ بھی ایک 2 حوالہ ضرور ہونا چاہیے. ہم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کافی بیان کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مال غنیمت تقسیم کی, جتنا عیسیٰ علی رضی اللہ عنہ کو دیا اتنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. ان کے اپنے بیٹے نے کہا, ابو جی ان کو آپ نے 5,000 درہم دیا اور مجھے 3,000 درہم دیا ہے. کہا کیونکہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ وہ اہل بیت کا کتنا خیال رکھتے ہیں. ایک دفعہ پھر یہ ہوا کہ جو ہے نا وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کوئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے دروازے پہ, تو وہ ابھی باہر کھڑے تھے, تو وہاں عبداللہ بن عمر بھی تھے. اجازت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ ملی تو وہ چلے گئے. انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی تو مجھے بھی نہ دیں گے. وہ بھی تو چلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ملے اور کہا آپ مجھے ملنے نہیں آئے. کہا میں آیا تھا تو عبداللہ بن عمر واپس گئے تو میں بھی چلا گیا. انہوں نے کہا نہیں, تم عبداللہ بن عمر جیسے نہیں ہو, تمہارا مرتبہ مقام اور ہے, تمہیں اجازت کی ضرورت ہی نہیں. انہیں روک سکتا ہوں, تمہیں نہیں روک سکتا. محبت دیکھیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس, انہیں کیا کہا تھا, وہ جملہ بڑا گولڈن ورڈ سیاح میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لے کر آئے. انہوں نے کہا کہ اے عباس, تمہارا اسلام لانا مجھے اپنے باپ سے کے اسلام لانے سے زیادہ محبوب تھا. پتہ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ وہ پسند کرتے تھے کہ عباس مسلمان ہو. مجھے اپنے باپ کے اسلام کی خوشی نہیں تھی اتنی جتنی تمہارے اسلام لانے کی خوشی ہے. اب یہ عمر رضی اللہ عنہ کا اہل بیت کے ساتھ تعلق ہے. اچھا, پھر عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں جب قحط پڑا تو نماز استسقاء کے لیے کس کے پاس گئے؟ بڑے بڑے جو ہے نا عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے موجود ہیں, عباس بن عبد المطلب, بدری موجود ہیں ایسے, اور جو بیت عقبہ والے موجود ہیں, کسی کے پاس نہیں گئے. کس کے پاس گئے ہیں؟ نبی کے چچا عباس رضی اللہ, رسول اللہ صلی جہاں اللہ علیہ دشمنیاں وسلم ہوں وہاں کے پاس دعائیں نہیں گئے. کروائی جاتی, جہاں دشمنیاں ہوں وہاں بیٹیاں نہیں دی جاتی, وہاں تعلقات. تو ناظرین, اگر ہم پورے پروگرام کا خلاصہ لفظوں میں بیان کریں تو وہ یوں بنے گا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گھرانہ ہے, جو اہل بیت ہیں, وہ
اللہ رب العالمین نے ان کو ایک بڑے مرتبے کے اوپر فائز کیا تھا. قرآن مجید نے اور حدیث رسول میں ان کی بڑی عظمت بیان کی کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تاکید کر رہے ہیں، وصیتیں کر رہے ہیں، نصیحتیں کر رہے ہیں ان کے بارے میں. اور اس کے بعد اہل بیت کے تعین میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج ہیں، آپ کی اولاد ہے، اور آپ کی اولاد کے بعد آپ کے خاندان کے وہ لوگ جن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن پہ صدقہ حرام کیا، اور ان کو بھی آپ نے اہل بیت میں شامل کیا. اور اسی طرح ہمارے آج کے پروگرام میں یہ بھی چیز بالکل کلیئر ہوئی کہ جو اہل بیت ہیں صحابہ کرام کے ساتھ ان کا ریلیشن اور تعلق محبتوں پہ کھڑا تھا. اختلافات کا ہونا اس بات کی قطعاً دلیل نہیں ہے کہ وہ آپس میں دشمنی رکھتے تھے. اختلافات تو کسی جگہ پہ بھی رونما ہو سکتے ہیں. اختلاف تھا لیکن عداوت نہیں تھی. اختلاف رائے دو بھائیوں کے درمیان ہو سکتا ہے، وہ بھائیوں کا اختلاف تھا، وہ آپس کے ایک دوسرے کے ساتھ دوستی رکھنے والوں کا اختلاف تھا. رسول اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں بھی بعض اوقات اختلافات ہوئے ہیں، مہاجرین و انصار کے درمیان بھی کبھی اختلاف ہوا ہے، لیکن اختلاف کو ہوا دینا اور ایک غلط رنگ دینا یہ ایسا شخص کر سکتا ہے جس کے ایمان کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی خرابی اور نقص موجود ہے. اور پھر اہل بیت اور صحابہ اکرام اہل بیت اور صحابہ اکرام کا جو تعلق ہے اس میں جو ان کے آپس میں کہے ہوئے بیانات ہیں، جو ان کے کہے ہوئے الفاظ ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، اور پھر ان کی جو رشتہ داریاں ہیں اور ان کے ناموں پہ جو نام رکھنا ہے، یہ سب چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اہل بیت اور صحابہ ایک پیج پہ تھے. مسلمان حقیقی وہی ہے جو سب کا احترام کرتا ہے، سب کو مانتا ہے اور سب کی تعظیم رکھنے والا ہوتا ہے. جو کسی ایک کو بھی نہ مانے، انکار کرے اور تنقیص کرنے والا ہو، وہ یقیناً گمراہی کے راستے پہ ہے. ایسے شخص کا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے اور آپ کے منہج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.